آئے ہم سب مل کر دعا کریں، خدا ان کا شکر ادا کریں اس خوبصورت شام کے لیے، اس اچھے انتظام کے لیے، بھائی جبران کے لیے اور تمام بھائیوں کے لیے جو اس فیلوشپ میں ہم سب جمع ہیں۔ خدا ان کا شکر ادا کریں گے۔ اور آسمانی باپ، لشکروں کے عظیم خدا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری ہم تیری ستائش کرتے ہیں۔ خدا ان تو ستائش کے حمد کے پرستش عبادت کے لائق ہے۔ شکر گزار ہیں آج تیری بخشی اس شام کے لیے خداوند، اس خوبصورت وقت کے لیے خداوند جو ہم تجھ میں گزارنے کو ہے خداوند۔ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تیری برگاہوں میں ایک دن 1000 سے بہتر ہے خداوند۔ بے شک خداوند یہ وقت ہمارے لیے نہایت ہی قیمتی اور خوبصورت ہے خداوند، اور اس سارے وقت کو ہم تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں خداوند۔ تیری مدد رہنمائی کو مانگتے ہیں خداوند۔ بھائی کے لیے تیرا خاص فضل، تیرا رحم چاہتے ہیں خداوند۔ میں بندہ کو خداوند تو کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کر خداوند، اپنے گہرے بھید، اپنے مکاشفات خداوند میں لوگوں پر کھول خداوند، تاکہ تیرے لوگ اور زیادہ ایمان میں بڑھیں خداوند اور تجھ میں ترقی پائیں خداوند۔ سارے سسٹم پر تیری برکت کو مانگتے ہیں، تیرے فضل کو چاہتے ہیں، سارے وقت کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں خداوند، اور تیری مدد اور رہنمائی چاہتے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے آمین آمین۔ خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام، اور آپ سب بھائی جو آج اس بائبل اسٹڈی میں جمع ہوئے ہیں، خداوند آپ کی اس سیکریفائس کو جانتا ہے، اور ہم سب کو خداوند جو ہے اس قربانی کے ذریعے سے نام بنا برکت دے جہاں کہیں ہم موجود ہیں، انڈیا میں، پاکستان میں جو بلیورز آج ہمارے ساتھ اس میٹنگ میں جمع ہیں۔ تو آئیے ہم بغیر وقت ضائع کیے خداوند کے کلام کو کھولتے ہیں اور عبرانیوں کا خط اس کا 11ویں باب میں چلتے ہیں۔ عبرانیوں 11 باب، اور اس کی 32 آیت سے شروع کرتا ہوں میں۔ عبرانیوں 12 باب اس کی 32 آیت۔ اب اور کیا کہوں، اتنی فرصت کہاں کہ جدعون اور برق اور سمسون اور افتح اور داؤد اور سیمول اور نبیوں کا احوال بیان کروں۔ انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا، راست بازی کے کام کیے، وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا، شیروں کے منہ بند کیے۔ اب یہاں پر ہاتھ رکھیے گا اور ہم چلتے ہیں پرانے عہد نامہ میں قضات کی کتاب میں، اور قضات 11 باب، عبرانیوں 11 اور اس کے بعد ہم قضات 11 باب میں چلتے ہیں۔ پہلی ایسے میں شروع کرتا ہوں، بک آف ججز قضات کی کتاب ہے، اور چیپٹر 11 پہلی آیت سے۔ اور جلادی افتح بڑا زبردست سورما اور کسبی کا بیٹا تھا، اور جلاد سے افتح پیدا ہوا تھا، اور جلاد کی بیوی کے بھی اسے بیٹے ہوئے، اور جب اس کی بیوی کے بیٹے بڑے ہوئے تو انہوں نے افتح کو یہ کہہ کر نکال دیا کہ ہمارے باپ کے گھر میں تجھے کوئی میراث نہیں ملے گی، کیونکہ تو غیر عورت کا بیٹا ہے۔ تب افتح اپنے بھائیوں کے پاس سے بھاگ کر توب کے ملک میں رہنے لگا، اور افتح کے پاس شہدے جمع ہو گئے اور اس کے ساتھ پھرنے لگے۔ اور کچھ عرصہ کے بعد بنی امون نے بنی اسرائیل سے جنگ چھیڑ دی، اور جب بنی امون بنی اسرائیل سے جنگ لڑنے لگے تو جلادی بزرگ چلے کہ افتح کو توب کے ملک سے لے آئیں۔ سو وہ افتح سے کہنے لگے کہ تو چل کر ہمارا سردار ہو تاکہ ہم بنی امون سے لڑیں۔ اور افتح نے جلادی بزرگوں سے کہا، کیا تم نے مجھ سے عداوت کر کے مجھے میرے باپ کے گھر سے نکال نہیں دیا؟ سو اب جو تم مصیبت میں پڑ گئے ہو تو میرے پاس کیوں آئے؟ جلادی بزرگوں نے افتح سے کہا کہ اب ہم نے پھر اس لیے تیری طرف رخ کیا کہ تو ہمارے ساتھ چل کر بنی امون سے جنگ کرے، اور تو ہی جلاد کے سب باشندوں پر ہمارا حاکم ہوگا۔ اور افتح نے جلادی بزرگوں سے کہا، اگر تم مجھے بنی امون سے لڑنے کو میرے گھر لے چلو اور خداوند ان کو میرے حوالہ کر دے تو کیا میں تمہارا حاکم ہوں گا؟ جلادی بزرگوں نے افتح کو جواب دیا کہ خداوند ہمارے درمیان گواہ ہو، یقیناً جیسا تو نے کہا ہے ہم ویسا ہی کریں گے۔ تب افتح جلادی بزرگوں کے ساتھ روانہ ہوا، اور لوگوں نے اسے اپنا حاکم اور سردار بنایا، اور افتح نے مصفا میں خداوند کے آگے اپنی سب باتیں کہہ سنائیں۔
خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سن جانے پر اس کی برکت ہو۔ یہ پورا چیپٹر میں سے ہم ہو کر گزریں گے اور آج اس کریکٹر کو سمجھیں گے جس کا نام افتح ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کرتے ہیں۔ آسمانی باپ یسوع مسیح کے نام میں خدا پیارم سے ہم تیرے پاس تیرے قدموں میں آتے ہیں، اور خدا پیارے مسیحا تیرے سامنے اپنے آپ کو رکھتے ہیں اور ڈیلتے ہیں۔ اس بدن کو تیرے حوالہ میں کرتا ہوں کہ خدا اس میں سے تو ہو کر بولنا۔ خدا میری عقل، میری دانائی، میرے فہم کو تو پیچھے کر دے، تو خود منظر پر اتر کر آ، اور خدا پیارے مسیحا اس 16 ایلیمنٹ کے بدن کو خدا تو اپنے جلال کے لیے آج استعمال کر۔ تو جانتا ہے تیرے بیٹے اور بیٹیاں خدا پیارے سے تیرے لیے جمع ہوئے ہیں اور تیری آواز سننا چاہتے ہیں، تو خدا تو اپنے آسمان کے دریچے کھولنا اور آج اپنے بیٹے بیٹیوں کو بڑی برکت بخشنا۔ خدا پیارے مسیحا تو مجھے چھونا، ہم سب کو اس کلام کے سلسلے سے آج تو برکت بخشنا جو تو ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ خدا پیارے مسیحا جو آج تو نے خوراک ہمارے لیے رکھی ہے، ہمارے ساتھ بات کرنا۔ یہ سب کچھ خدا یسوع مسیح کے نام میں مانگتا ہوں، آمین۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ یہ مضمون جو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں یہ کافی لینتھی ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کو ہم فنش کر سکیں۔ پہلے ہم نے آج تھوڑی سی عبادت ہماری لیٹ شروع ہوئی ہے، لیکن خدا نے چاہا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ہم جلدی فنش کر سکیں۔ یہ بھائی ہمارے پاسٹر شمعون ہیں، انہوں نے اس مضمون کے لیے ریکویسٹ کی تھی کافی ٹائم سے۔ ایک بار پہلے میں نے واکنڈ چرچ میں اس کو میں نے بیان کیا تھا، کچھ سال پہلے کی بات ہے۔ تو بھائی چاہ رہے تھے کہ اس کو ہم اسکائپ میٹنگ کے اوپر جو ہے وہ اس کو شیئر کر سکیں۔ تو بڑا ہی خوبصورت کریکٹر ہے بائبل کے اندر افتح، اور یہ ایک جج ہے قضات کی کتاب کے اندر۔ جب ہم شروع کرتے ہیں ان ججز کو پڑھنا تو اس کی بھی ایک خدمت ہے قضات کی کتاب کے اندر، اور آگے پورے چیپٹر میں ہم جا کر پڑھیں گے۔ اور بڑا خاص کریکٹر ہے یہ بائبل کے اندر، بڑا خوبصورت کردار ہے، اس کی زندگی مسیح کی تصویر ہے۔ اور آج اس کے اندر سے ہم مسیح کو دیکھیں گے کہ یسوع مسیح جب منظر پر آیا، کیونکہ برادر بینم بیان کرتے ہیں کہ بائبل کی ہر آیت میں سے ہم جب ہم ان کو پڑھنا شروع کریں تو ہمیں اس میں سے یسوع مسیح نظر آئے۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ تو افتح جو ہے، اگر آپ اس کے نام کے مطلب کو لکھنا چاہیں، اس کا مطلب ہے ٹو اوپن، کسی چیز کا کھلنا، کوئی چیز بند، جیسے کوئی بند ہے اس چیز کا کھلنا۔ تو یہ کچھ کھل رہا ہے اس کے نام کے ذریعہ سے، اور اس کی جو منسٹری ہے، اس کی جو خدمت ہے وہ کچھ کھولنے کی ہے۔ ایک بھید ہے جس کو یہ لے کر آ رہا ہے اپنی خدمت کے اندر، اس کو کھول رہا ہے، یہ ہے اس کی خدمت۔ تو اسی طرح سے ہمارے زمانہ کے اندر جب کہ ہم اس دلہن کے زمانہ میں ہیں تو کچھ بند تھا۔ بند کیا تھا؟ وہ ایک کتاب تھی، وہ کتاب بند تھی، لیکن جب وہ مائٹی اینجل، وہ زوراور فرشتہ مکاشفہ 10 باب کے اندر اتر کر آ رہا ہے تو وہ اس بند ہوئی کتاب کو کھلی ہوئی روپ کے اندر لے کر آ رہا ہے کہ وہ اب کتاب کھل گئی ہے۔ وہ بک آف ریڈیمپشن جو مخلصی کی کتاب تھی، جس کے اوپر 7 مہریں لگی ہوئی تھی، وہ بند تھی۔ لیکن جب ہماری یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر اپنی جان دے دی تو اس کے بعد اپنا ہی خون لے کر جو ہے اس مرسی سیٹ کے اوپر، اس رحمگاہ کے اوپر جا کر اس نے چھڑکا ان 7 کلیسیے زمانوں کے لیے۔ تو جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب کے اندر یوحنا نے رونا شروع کر دیا کہ اس کتاب کو کھولنے کے کوئی لائق نہیں۔ تو پھر بزرگوں میں سے ایک بزرگ اٹھا، ایک آواز کو وہ سن رہا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ برہ جو ہے وہ اس کتاب کی مہروں کو کھولنے کے لائق ہے۔ تو یہ مہروں والی یہ کتاب جو ہے، اس کا یہ کھلنا ہے، یہ ہمارا بک آف ریڈیمپشن ہے کہ اس کے اندر ہمارے نام موجود ہیں۔ جیسے کہ مکاشفہ 13 باب ہم پڑھیں تو لکھا ہے کہ ان کے جن کے نام برہ کی کتاب حیات کے اندر لکھے گئے ہیں، وہ اس اژدہا کی، اس جانور کی، اس بیسٹ کے آگے جو ہے وہ سجدہ نہیں کریں گے، جن کے نام برہ کی کتاب حیات کے اندر اس لیمب سیکشن کے اندر موجود ہیں۔ کیونکہ اس کتاب کے اندر 2 حصے ہیں، بک آف لائف کتاب حیات، اور دوسری برہ کی کتاب حیات۔ اور آپ ان باتوں کو جانتے ہیں کہ کتاب حیات کے اندر نام ڈالے جاتے ہیں اور نکالے بھی جاتے ہیں، مٹائے جاتے ہیں، لیکن جن کے نام اس لیمب سیکشن کے اندر موجود ہیں، برہ کی کتاب حیات کے اندر موجود ہیں، وہ نام کبھی کاٹے نہیں جا سکتے، وہ بنائے عالم سے پیشتر ہی موجود ہیں۔ تو اس کا تھوڑا سا پہلے میں بیک گراؤنڈ میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہوں گا اس مضمون کا، تاکہ ہم اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھ سکیں۔ تو اس طرح سے اس کریکٹر کو جو آپ آگے ہم دیکھتے ہیں، پولوس اٹھا رہا ہے۔ آپ
میسیجز کے اندر پڑھیں، برادر بینم نے کسی جگہ بھی اس کریکٹر کا، اس افتح کا ذکر جو ہے نام لے کر اتنا زیادہ ہمیں نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ میسیج کے اندر جو ہے کہیں نہ کہیں آپ کو اس کے ہنٹ مل جائیں گے، موجود ہیں۔ تو پولس رسول کی خدمت کو ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ جب 7 کلیسیائی زمانے شروع ہوئے، پہلی کلیسیا کا یہ پیغمبر اور یہ نبی بھی ہے۔ اب نبی کیسے ہے؟ جب عبرانیوں کا جو خط ہے، پہلے آپ دیکھیں جب پولس رسول خط لکھنے شروع کرتا ہے تو رومیوں کو لکھ رہا ہے، کرنتھیوں کو لکھ رہا ہے، افسیوں کو لکھ رہا ہے، تھسلنکیوں کو لکھ رہا ہے، تو یہ ساری کے سارے کلیسیائیں ہیں، چرچز ہیں۔ اس کے بعد آگے جا کر وہ انڈیویجول خط لکھنا شروع کرتا ہے، تو موتھیوس کو لکھ رہا ہے، وہ تیتس کو لکھ رہا ہے خط، ایک بندے کو لکھ رہا ہے خط۔ یہ ایک طریقہ کار ہے۔ کلیسیائی زمانوں کے بعد جو ہے آگے انڈیویجول آ گئے ہیں، انفرادی لوگ آ گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ جیسے سارے خط ختم کرتا ہے پولس رسول، آخری خط جو ہے وہ عبرانیوں کا خط آ جاتا ہے، اور عبرانیوں کا خط جو ہے وہ پولس رسول کو نبی بنا رہا ہے، وہ ثابت کر رہا ہے کہ پولس نبی ہے، کیونکہ اس کے اندر اب برادر بینم بیان کرتے ہیں کہ عبرانیوں جو ہے، برادر بینم نے عبرانیوں کے اوپر کافی زیادہ پیغامات بھی دیے ہیں کہ عبرانیوں کی کلیسیا ایک صحیح خالص کلیسیا ہے، اور عبرانیوں کے اندر جو ہے یہ واپس جو ہے اس عبرانی لوگوں کی طرف جا رہا ہے، ان ہیبریو لوگوں کی طرف جا رہا ہے، ان یہودیوں کی طرف مائل ہو رہا ہے پھر سے، کیونکہ اب کلیسیائی زمانے ختم ہو گئے، انفرادی لوگ آئے، ان کو خط لکھ دیے، وہ بھی اب کام ختم ہو گیا۔ اب پولس آگے بڑھ رہا ہے، شریعت اور فضل آ کر اس نے شریعت اور فضل کو جو ہے وہ الگ کر دیا۔ یہ یہاں پر عبرانیوں کے اندر اس چیز کو وہ لے کر آ رہا ہے، عبرانیوں کے اندر وہ ملک صدق کو لے کر آ رہا ہے، ملک صدق آ رہا ہے، اس لہو کو لے کر آ رہا ہے کہ وہ لہو سیپریٹ کیسے کر رہا ہے آج وہ خون ہمیں جو غیر قوم کے لوگ ہیں ان یہودیوں کو، اور اصل اس خون کا مقصد کیا ہے، اس قربانی کا مقصد کیا ہے، تو اس ایمان کو لے کر آ رہا ہے۔ تو جیسے ہم عبرانیوں کا خط پڑھنا شروع کرتے ہیں تو عبرانیوں 11 باب سے جب وہ شروع کرتا ہے تو وہ عبرانیوں 11 باب اگر آپ پہلی آیت سے آئیں تو وہ کہتا ہے کہ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اب وہ اندیکھی چیزوں کی طرف لے کر آ رہا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی چوتھی آیت سے ہم آتے ہیں تو وہ حابل سے شروع کرتا ہے، ایمان ہی سے حابل نے قائن سے افضل قربانی گزرانی۔ اب حابل کیا ہے؟ یہ ہے الفا چرچ، یہ 7 کلیسیائی زمانے اب لے کر اس نے شروع کر دیے عبرانیوں کے اندر۔ 7 کلیسیائی زمانے پولس شروع کر رہا ہے عبرانیوں سے، حابل سے۔ تو حابل کیا ہوا؟ افسس کا کلیسیائی زمانہ، پہلے کلیسیائی زمانے سے۔ اب آگے آپ بڑھتے جائیں، چلتے جائیں، پھر آگے لکھا ہے وہ ہنوک تک آ جاتا ہے جو کہ 7واں کلیسیائی زمانہ ہے۔ چھٹی آیت، بغیر ایمان اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اچھا، تو آگے بڑھتے ہوئے 5ویں آیت میں ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا، تو اس نے یہ یہاں سے جمپ کیا ہے، حابل سے لے کر ہنوک کے اوپر آ گیا۔ ہنوک کیا ہے؟ یہ ہے 7واں کلیسیائی زمانہ، ریپچر ایج، اٹھائے جانے کا زمانہ۔ ہنوک جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے، اب یہاں تک یہ آ گیا۔ پھر آگے بڑھتا جائے گا تو پھر یہ آ جاتا ہے موسیٰ کے اوپر، عبرانیوں 11 باب کے اندر۔ ہم حوالوں کے اندر زیادہ نہیں جائیں گے، وہ کافی لمبا ہو جائے گا، آپ اپنے وقت میں پڑھ لیجیے گا عبرانیوں 11 باب کو۔ تو موسیٰ پر وہ آ جاتا ہے۔ اب موسیٰ کے بعد پھر وہ جمپ کرتا ہے تو یشوع کے اوپر چلا جاتا ہے۔ موسیٰ اور یشوع کے درمیان 40 سال کا ایک عرصہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بیابان کا عرصہ ہے، یہ کتاب حیات کا عرصہ ہے جس کے اندر نام داخل کیے جاتے ہیں، مٹائے بھی جاتے ہیں۔ یہ اس لیمب سیکشن کا حصہ نہیں ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں 40 سال کا عرصہ بیابان کے اندر، لیکن ساتھ ہی وہ جمپ کرتا ہوا پولس جو ہے وہ یشوع کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو جب وہ یشوع کے اوپر آتا ہے تو یشوع کے پاس اب ایک کتاب ہے، اب یشوع اس کتاب کو لیتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو ہم آگے بڑھتے جائیں، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں 31 آیت کے اوپر۔ 31 آیت کہتی ہیں، ایمان ہی سے راہ فاشا نافرمانوں کے ساتھ ہلاک نہ ہوئی، کیونکہ اس نے جاسوسوں کو امن سے رکھا تھا۔ اب یہاں پر پولس جو ہے فوراً جمپ کرتا ہوا موسیٰ سے یشوع، اب یشوع سے اب وہ آ گیا ہے اس راہ فاشا کے اوپر۔ اب منسٹری جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، یہاں پر وہ 7 مہروں کی منادی ہو رہی ہے، یہاں پر وہ 7 نرسنگے پھونکے جا رہے ہیں، یہاں پر
وہ نرسنگے پھونکے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی وہ پیالے بھی اونڈیلے جا رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو اس باؤنڈری کے اندر موجود ہیں، اس شہر کے اندر موجود ہیں، اس یرو شہر کے اندر۔ تو اب وہ یرو کی دیواریں گرائی جا رہی ہیں ان نرسنگوں کے پھونکے جانے کی وجہ سے، ان 7 مہروں کے کھولے جانے کی وجہ سے۔ تو جیسے ہی 7 مہریں کھل رہی ہیں، وہ نرسنگے پھونکے جا رہے ہیں اور لوگوں کے اوپر وہ پیالے اونڈیلے جا رہے ہیں جو یرو کے اندر موجود ہیں، تاکہ وہ لوگ ہلاک اور برباد ہو جائیں۔ اس کا سبب ہوتا کیا ہے؟ ان دیواروں کے گرنے کے سبب سے ایک دلہن نکل کر باہر آ جاتی ہے۔ دلہن کون ہے؟ یہ عورت ہے جو راہ فاشا موجود ہے دیواروں کے پیچھے۔ تو ضرور ہے کہ یہ دیواریں جو ہیں، جو اس یرو کی دیواریں ہیں، ان نرسنگوں کے ذریعے سے، ان مہروں کے ذریعے سے، کیونکہ جب آپ مہریں جان جاتے ہیں تو کیا ہے، آپ کے سامنے وہ پوری صورت اور شبیہ کھل کر مسیح کے سامنے نظر آ جاتی ہے، جو کہ خود بخود وہ 7 مہریں یسوع مسیح ہے۔ تو ان دیواروں کے نیچے گرائے جانے کے سبب سے ایک دلہن سامنے نکل کر باہر آ گئی، جو کہ راہب ہے۔ اس کو پہلے راہب کہا جا رہا ہے، لیکن اب متی کی انجیل میں جائیں، پہلا باب ہم پڑھنا شروع کریں تو پہلے یہ راہب فاشا ہے، لیکن یہ یسوع مسیح کی بلڈ لائن کے اندر آ جاتی ہے۔ یہ پہلے میں نے اس کے اوپر پہلے بیان کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو یسوع مسیح کی جب بلڈ لائن کے اندر یہ آ گئی ہے تو اب یہ فاشا نہیں رہی۔ آپ اگر متی کی انجیل میں جائیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، وہاں پر اس کا نام راہب ذکر ہے کہ ایمان ہی سے راہب جو ہے، وہاں پر اب فاشا نہیں رہی، کیونکہ فاشا پن جو اس کا ہے وہ بدن کے اندر تو اس کا گناہ پہلے موجود ہے، لیکن کیا ہے، وہ اپنی سول کے اندر جو ہے وہ ایک ورجن ہے، وہ ایک کماری ہے، بدن اس کا آلودہ ہے۔ جیسے یسوع مسیح جب اس کنویں کے اوپر جاتے ہیں تو وہ کنویں کے اوپر جو عورت بیٹھی ہے جس نے 6 شوہر کیے ہوئے ہیں، تو بدن تو اس کا آلودہ ہے، لیکن اس کے ان سائڈ، اس کے اندر جو ہے ایک بیج موجود ہے، جو یسوع مسیح کا بیج ہے، وہ کلام کا بیج ہے۔ اور جب وہ بیج کلام سننے کے سبب سے باہر نکل کر آتا ہے تو وہ شور مچانا شروع کر دیتی ہے، اور وہ جان جاتی ہے کہ جو میرے ساتھ بات کر رہا ہے یہ ہے کون؟ یہ مسیح ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تو مسیح ہے۔ اس کے پاس مکاشفہ آ جاتا ہے، جیسے پطرس جان جاتا ہے جب یسوع مسیح پوچھتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ کوئی نبیوں میں سے نبی، کوئی کہتا ہے ایلیا، لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو پطرس کیا کہہ رہا ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ وہ یسوع مسیح اب کیا کہہ رہا ہے کہ یہ بات خون اور گوشت نے تیرے اوپر ظاہر نہیں کی ہے، یہ خون اور گوشت نہیں ہے جو کھول رہا ہے تیرے اوپر بات کہ تو مجھے جان جائے کہ میں کون ہوں، بلکہ میرا آسمانی باپ۔ تو یہ ایک مکاشفہ ہے۔ اب راہب جو ہے، اس نے ساری زندگی جو ہے ایک قصبی کی حالت میں گزاری، فاشا پن کی حالت میں گزاری، لیکن اس کے اندر وہ بیج موجود تھا، اور اس بیج کو درست کلام کی، اس روشنی کی ضرورت تھی۔ اور جب وہ 2 جاسوس آئے، اس کو وہ مکاشفہ مل گیا، اب وہ منسٹری شروع ہونے والی ہے 7 مہروں کی، نرسنگے پھونکے جانے والے ہیں تاکہ دیواریں گر سکیں۔ تو اس کے سبب سے ہوتا کیا ہے، وہ جو بیج موجود ہے وہ نکل کر باہر آ جاتا ہے، وہ دلہن نکل کر منظر کے اوپر آ جاتی ہے۔ اب وہ دلہن باہر آ چکی ہے، اب وہ کتاب جو ہے اب دلہن کے اندر جا رہی ہے، وہ کتاب جو یشوع کے پاس تھی، جو خدا نے کہا کہ اس شریعت کی کتاب سے نہ تو دائیں اور نہ بائیں مڑنا، اب وہ کتاب جا کر بولی جا رہی ہے اس عورت کے ساتھ جس کا نام راہب ہے، اور اس بولنے کے سبب سے، وہ کلام آنے کے سبب سے، وہی کتاب جو ہے اب اس عورت کے اندر، اس دلہن کے اندر چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سے آج ہمارے زمانہ کے اندر وہ کتاب جب اتر کر آ گئی، جب وہ مائٹی اینجل، وہ زوراور فرشتہ لے کر آیا، 7ویں فرشتہ کے ہاتھ میں مکاشفہ 10:7، بھائی برنم کے ہاتھ کے اندر جب وہ کتاب آتی ہے، تو اس کے بعد وہ یوحنا وہاں پر منظر کے اوپر ایک موجود ہے، وہ ایک چھوٹی دلہن ہے جس کو یہ کتاب دی جا رہی ہے، اور وہ چھوٹی دلہن جو ہے اس زمین کے اوپر آج میں اور آپ موجود ہیں۔ ہماری بھی آج اسی رہب فاشا والی حالت تھی جب ہمارے پاس کتاب موجود نہیں تھی، لیکن ہمارے پاس جب وہ جاسوس آگے اس کلام کو لے کر آگے، اور اس کتاب کو انہوں نے آ کر ہمارے ساتھ اس کتاب کی منادی کر دی، تو منادی کے سبب سے کیا ہے، جو ہمارے اندر بیج موجود تھا، وہ بیج کو جب پانی ملا، وہ روشنی ملی، تو یہ نکل کر باہر آ گئی، زندگی ایک سامنے نکل کر منظر کے اوپر آ گئی۔ تو وہ زندگی کے سبب سے اب کیا ہوا کہ اب یہ زندگی جو ہے اور زیادہ دیر اس غلط زمین کے اوپر نہیں رہے گی، اس یرو کے اندر نہیں رہے گی، بلکہ اس کا مقام جو ہے وہ بیت لحم ہے۔ اب یہ راہب یہاں سے نکلے گی اور اس جگہ سے اڑ کر بیت لحم میں چلی جائے گی۔ یہ دلہن کے پاس جب کہ آج کتاب آ گئی ہے، تو یہ دلہن اس زمین کے اوپر رہنے والی نہیں ہے۔ جب دلہن کتاب کو کھا لے گی، اب دلہن یہاں سے اڑے گی اور آسمان پر اپنے دلہا کے ساتھ چلی جائے گی۔ اس کا مقام یہ نہیں ہے، کیونکہ اگر راہب یرو میں نہیں رہ سکتی تو پھر یہ دلہن جو ہے یہ بھی اس زمین کے اوپر جہاں پر گناہ موجود ہے،
کیونکہ آج یہ زمین بھی کیا ہے، اس یرو والی حالت ہے، سدوم عمورہ والی حالت ہے. کیونکہ برادر برانم کہتے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی اس قدر زیادہ تھی، اس قدر انہوں نے دیواریں بنائی ہوئی تھی، سب کچھ جدید وہاں پر یرو شہر کے اندر موجود تھا. اسی طرح سے آج اس زمین کے اوپر بھی موجود ہے، لیکن ایک چھوٹی دلہن موجود تھی اس یرو شہر کے اندر. آج بھی وہ چھوٹی دلہن جو ہے اس پوری دنیا کے اندر دلہن کے افراد جو ہیں انفرادی طور پر جگہ جگہ موجود ہیں، جو اس کتاب کو آج لے رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. اور جیسے ہی وہ مہروں کی منادی ہوئی، نرسنگے پھونکے گئے، سب کچھ گر گیا، دلہن نکل کر باہر آ گئی ہے. تو جیسے ہی دلہن باہر آتی ہے، دلہن منظر کے اوپر آ گئی، پہلا کلیسیائی زمانہ شروع ہو گیا. افسس کا کلیسیائی زمانہ نکل کر جب باہر آ گیا تو وہ پہلی دلہن آ گئی باہر. تو پالوس کیا ہے؟ پالوس ہے افسس کی کلیسیا کا پیامبر. ان باتوں کو پکڑیے گا. یہ بیک گراؤنڈ صرف میں ابھی آپ کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں ان چیزوں کو لیتے ہوئے، سمجھتے ہوئے. تو اب جب کہ اس نے وہ بیک گراؤنڈ بنا دیا ہے، رکھ دیا سب کچھ، رہب دلہن نکل کر باہر آ گئے، تو اب پالوس آگے کر کیا رہا ہے؟ پالوس کہتا ہے عبرانیوں 11 باب 32 آیت کے اندر، وہ کہہ رہا ہے کہ اب جو ہے پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ اب میں اور کیا کروں، اتنی فرصت کہاں کہ جدعون اور برق اور سمسون اور افتح اور داؤد اور سیمول اور نبیوں کا حوال بیان کروں. اب پالوس کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اب ٹائم نہیں رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ٹائم نہیں رہا. مکاشفہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے کہ اب اور دیر نہ ہوگی، کیونکہ وقت کیا ہے، وہ نزدیک ہے. پالوس کیا کہہ رہا ہے؟ پالوس کہہ رہا ہے کہ اب وقت اور زیادہ نہیں رہا ہے، اب وقت پیچھے بچا نہیں ہے، اب وقت نہیں ہے کہ اب میں اور کیا میں بیان کرنا شروع کروں. اب یہ ہے کیا ہے؟ آگے جا کر وہ صرف ان ناموں کو لیتا ہے. پہلے آپ دیکھیں موسیٰ کے بارے میں وہ ڈیٹیل بتا رہا ہے، ابراہم کا ذکر پالوس کرتا ہے تو وہ ڈیٹیل بتا رہا ہے. راہ فاشا کا بھی منسٹری اس نے تھوڑا سا ٹچ کیا اور تھوڑا سا بتا دیا. لیکن جب آگے بڑھتا ہے پالوس، جب وہ آتا ہے جدعون اور برق اور سمسون اور افتح کے اوپر، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اب میرے پاس اب وقت نہیں بچا، اب اور دیر نہیں ہے. کیوں اب اور دیر نہ ہوگی؟ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کیونکہ وقت جو ہے نزدیک ہے. اب یہ چھوڑ رہا ہے، ان کریکٹر کو چھوڑ رہا ہے، افتح کو وہ چھوڑ رہا ہے، سمسون کو وہ چھوڑ رہا ہے، برق کو چھوڑ رہا ہے، جدعون کو چھوڑ رہا ہے. اب میسج کو پڑھیں تو ان کریکٹرز کو اگر اٹھایا کس نے ہے؟ ان کریکٹرز کو آ کر اٹھا رہا ہے ساتواں پیغمبر. بھائی ولیم برینم جو ہے وہ ان کریکٹرز کو اٹھاتا ہے، وہ سمسون کو اٹھاتا ہے، وہ جدعون کو اٹھاتا ہے، وہ داؤد کو اٹھاتا ہے، وہ سیمول کو اٹھاتا ہے آ کر، اور ان کریکٹرز کو بیان کر رہا ہے. تو یہ کیا تھے؟ یہ تھے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں لوز اینڈ منسٹری. لوز اینڈ منسٹری کیا ہے کہ اس نے ان لوز اینڈز کو چھوڑ دیا. جیسے وہ عورت جب یسوع مسیح کے پاس آتی ہے متی کی انجیل میں، تو یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا روا نہیں. تو عورت کیا کہہ رہی ہے کہ کتے جو ہیں وہ بھی اس مالک کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں کو کھاتے ہیں. تو وہ گرے ہوئے ٹکڑے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان کو لوز اینڈ. اکثر جو ہے لوگ روٹی کھاتے ہوئے وہ ٹکڑوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ ٹکڑے کیا ہیں؟ وہ ٹکڑے وہ غیر قوم کی عورت ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے لیے ٹکڑے ہی کافی ہیں. تو یہ لوز اینڈز ہیں جو چھوڑ دیے جا رہے ہیں. یہ ان چھوٹے ہوئے بھید، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان چھوٹے ہوئے بھیدوں کو، ان چھوٹی ہوئی باتوں کو جو کہیں نہ کہیں موجود ہیں، ان کو اب یہ پالوس چھوڑتا چلا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس اب وہ منسٹری نہیں ہے. اب منسٹری جو ہے وہ ساتویں پیغمبر کی ہے، جو آ کر ان کو اٹھائے گا، ان کریکٹر کو. کیونکہ بھائی برانم جب منظر پر آئے تو پیدائش سے مکاشفہ تک ان سارے لوز اینڈز کو جو بیان ہونے ضروری تھے اس زمانہ کے اندر، کیونکہ خدا نے دانیل کو بھی کہا کہ دانیل اس کتاب کو اب بند کر دے، یہ کتاب کی باتیں جو ہیں یہ آخری زمانہ کے لوگوں کے لیے ہیں. تو پالوس بھی اس بات سے جانتا ہے کہ ان کریکٹرز کو میں چھوڑتا ہوں، یہ لوز اینڈز ہیں. ساتواں پیغمبر لودیکیا کا کلیسیا کا فرشتہ ولیم برینم آئے گا، وہ ان لوز اینڈز کو اٹھا کر ان کے اوپر منادی کرے گا اور ان کریکٹرز کو بیان کرے گا. تو یہ آج ہمارے پاس موجود ہے. اور یہ لوز اینڈ جو ہے بھائی ولیم برینم سے آگے کیا ہے، اس کو کہتے ہیں پروگریسو ریویلیشن، کہ آج دلہن موجود ہے. جو کہ بھائی برینم نے کہا کہ I will ride this trail once more، کہ میں اس سواری کو دوبارہ سے کروں گا. تو وہ سواری کا دوبارہ کیا جانا کیا ہے؟ وہ ہے آج دلہن کے اندر سے ہو کر. آج دلہن انہی میسیجز کو، اسی بائبل کو اٹھائے گی. تو بھائی برینم کا میسج کیا ہے؟ وہ ایک اس طرح سے جیسے ایک خزانے کی ایک چابی ہمیں مل گئی ہے اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں. ہم نے وہاں سے ان کوٹیشنز کو، ان چیزوں کو لینا، پکڑنا ہے اور ان کو بائبل کے ساتھ دیکھنا ہے کہ کہاں پر خدا کا کلام جو ہے، جب نبی آیا ہے
بھائی ولیم برینم آ کر وہ ان چیزوں کو آ کر بیان کر رہا ہے، تو وہ لوز اینڈز جو ہیں کتابوں کو پڑھنے سے، بائبل کو پڑھنے سے ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کہاں پر خدا کس طرح سے کیا ڈیل کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے پولوس جو ہے ان لوز اینڈز کو چھوڑتا ہے، اور جب بھائی ولیم برینم منظر پر آتے ہیں تو وہ آ کر ان چیزوں کو اٹھا رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ افتاء کا ذکر جو ہے میسج کے اندر آپ پڑھیں تو اتنا زیادہ اس کا کہیں بھی موجود نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت اس کا اشارتاً آپ کو ذکر جو ہے وہ مل جائے گا۔ تو یہ منسٹری کیا تھی؟ یہ دلہن کی منسٹری تھی جو اس میسیجز کے ذریعے سے ہی آج ہے، جو ان میسیجز کو اٹھا رہی ہے اور آگے لے کر چل رہی ہے اور بیان کر رہی ہے۔ آئیے اس بیک گراؤنڈ کے بعد ہم واپس اب چلتے ہیں قضات کی کتاب میں اور 11 باب کے اندر۔ قضات 11 باب، اور اس بات کو یاد رکھیے گا کہ عبرانیوں 11 ہم نے پڑھا ہے اور اس کے بعد ہم قضات 11 میں جا رہے ہیں۔ تو یہ بائبل کی نمرولوجی ہے، ایک لینگویج ہے، اس کو سمجھیے گا کہ 10 جو ہے مکاشفہ 10 باب میں کتاب کھل رہی ہے، مکاشفہ 10 باب کے اندر، تو 10 باب کے بعد 11 کتاب آگے ٹرانسفر ہو رہی ہے، آگے جا رہی ہے، تو کتاب کا آگے جانا ہے۔ اسی طرح سے قضات 11 باب میں آپ آتے ہیں تو یہاں پر کچھ آلریڈی کھلا ہوا ہے۔ وہ کھلا ہوا کیا ہے؟ وہ افتاء ہے، وہ جج ہے، جس کے نام کا مطلب ہی کھلنا ہے، جس کے نام کا مطلب ہی اوپننگ ہے۔ تو 11 کے اندر جو ہے آلریڈی ایک اوپننگ موجود ہے، اور یہاں پر وہ اپنی منسٹری کو جو لے کر آگے چلتا ہے، اور لکھا ہے اور جلادی افتاء، اور یہ جلاد کا یہ بیٹا ہے۔ جلاد ایک شہر بھی ہے، ایک جگہ کا نام بھی ہے، اور لکھا کہ افتاء بڑا زبردست سورما اور کسبی کا بیٹا تھا، اور جلاد سے افتاء پیدا ہوا تھا۔ ان لفظوں کے اوپر غور کیجیے گا، کس کا وہ بیٹا ہے؟ کسبی کا بیٹا ہے۔ کسبی کہا کسبی کے جو بچے ہیں، کسبی کے بچے مختلف شوہروں سے ہو سکتے ہیں، اس کے 4 شوہروں سے 5 شوہروں سے ہو سکتے ہیں، مختلف طرح سے ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس کو کہا جا رہا ہے یہ کسبی کا بیٹا ہے، اور جلاد کی بیوی کے بھی اس سے بیٹے ہوئے، اور جب اس کی بیوی کے بیٹے بڑے ہوئے تو انہوں نے افتاء کو یہ کہہ کر نکال دیا کہ ہمارے باپ کے گھر میں تجھے کوئی میراث نہیں ملے گی، کیونکہ تو غیر عورت کا بیٹا ہے۔ ان لفظوں کے اوپر غور کیجیے گا۔ یسوع مسیح جب مریم سے پیدا ہوتے ہیں تو یہودیوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ یہ حرام کی اولاد ہے، یہ کیونکہ ان کے پاس یہ مکاشفہ موجود نہیں تھا۔ انگلش میں کہتے ہیں کہ illegitimate چائلڈ ہے یہ، سادہ لفظوں کے اندر، کہ اس کے باپ کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ ان یہودیوں کے پاس مکاشفہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے کیا کر دیا؟ یسوع مسیح کو رد کر دیا۔ اسی طرح سے اس کو بھی یہی نام دیا جا رہا ہے، اس افتاء کو بھی، کہ یہ حرام کی اولاد ہے اور اس کے باپ کا پتہ نہیں ہے۔ تو اس کی ماں سے جو باقی لڑکے تھے، جو باقی بیٹے بھی لکھا ہے پیدا ہوئے تھے، انہوں نے کیا کر دیا؟ انہوں نے اس افتاء کو نکال دیا۔ اسی طرح سے یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودیوں کے درمیان جب یسوع مسیح اتر کر آ گیا، مریم سے پیدا ہوا روح القدس کی قدرت سے، تو یہودیوں نے کیا کیا؟ اس کو نکال دیا، اس کو رد کر دیا۔ وہ بھی یہودی اس کو کیا کہتے ہیں کہ تو بال زبوب ہے، تو جادوگر ہے۔ یہودیوں نے بھی اس طرح کے نام پکارنا یسوع مسیح کو شروع کر دیے۔ تو یہ تصویر جو ہے، یہ سملر تصویر ہے یسوع مسیح کی اس افتاء کے ساتھ۔ یہاں پر بھی یہی تصویر جو ہے یہ چل رہی ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نکال دیا۔ تو تب افتاء اپنے بھائیوں کے پاس سے بھاگ کر توب کے ملک میں رہنے لگا، اور افتاء کے پاس شہدے جمع ہو گئے اور اس کے ساتھ پھرنے لگے۔ تو یہ شہدے کیا ہیں؟ مشکل اردو ہے، لیکن انگلش میں پڑھیں تو لکھا ہے وین مین۔ وین کہتے ہیں وین مین ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی کوئی عزت نہ ہو، جو کسی لائق نہ ہو، لا حاصل لوگ، اور جن کو کوئی سمجھتا نہ ہو، جن کی معاشرے کے اندر کوئی عزت نہ ہو، ان کو کہا جاتا ہے وین مین، بیکار لوگ، اور کوئی جن کا کوئی معاشرے کے اندر کوئی مقام نہ ہو۔ تو اب یہ ان لوگوں سے نکل کر جو ہے افتاء نکلا ہے، اپنے بھائیوں سے نکل کر، خاندان سے، گھرانے سے نکل کر کچھ لوگ ہیں جو کہ وین مین ہیں، ان کے درمیان آ کر جمع ہو گیا۔ اب وہ وین مین کون ہیں؟ بیکار لوگ، جن کی کوئی عزت نہ تھی، جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا، وہ میں اور آپ ہیں آج، وہ غیر قوم کے لوگ، کہ جب وہ اپنوں میں آیا اور اس کے اپنوں نے ہی اسے رد کر دیا، تو وہ اپنوں سے ریجیکٹ ہو گیا۔ تو اب اس کو ایکسپٹ کون کر رہا ہے؟ اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں غیر قوم کے لوگ۔ وہ کون ہے؟ آج میں اور آپ ہیں۔ یہودی آج بھی یسوع مسیح کو نہیں مانتے کہ وہ نجات دہندہ ہے، اور وہ ان کے درمیان آیا، انہوں نے رد کر دیا۔ ایک وقت ہے جب وہ اس کو قبول کریں گے، لیکن ابھی کس کا وقت چل رہا ہے؟ ابھی جو یہ شہدے ہیں، جو آج میں اور آپ موجود ہیں، وین مین، بیکار لوگ،
جن کا نہ کوئی مذہب، نہ کوئی عزت، نہ کوئی معاشرے کے اندر مقام، کچھ بھی نہ تھا، نہ کوئی پوچھنے والا، یہ میں اور آپ تھے۔ لیکن ہمیں کیا کیا؟ ہم گرے ہوئے تھے، آ کر اس نے ہمیں اٹھا دیا۔ یہ کام آ کر اب افتاح کر رہا ہے، ان لوگوں کو جمع کر رہا ہے جن کے پاس نہ کوئی خاندانی مقام ہے، نہ کوئی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اپنی شناختی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں ہے ان کے پاس، بیکار لوگ۔ تو ان بیکار لوگوں کو آ کر اب اس نے اکٹھا کیا، ان کو اس نے جمع کر لیا۔ چوتھی آیت، تو کچھ عرصہ کے بعد بنی امون نے بنی اسرائیل سے جنگ چھیڑ دی۔ جب بنی امون بنی اسرائیل سے لڑنے لگے تو جلادی بزرگ چلے کہ افتح کے توب کو ملک سے لے آئیں۔ سو افتح سے کہنے لگے تو چل کر ہمارا سردار ہو تاکہ ہم بنی امون سے لڑیں۔ اور افتح نے جلادی بزرگوں سے کہا کیا تم نے مجھ سے عداوت کر کے مجھے میرے باپ کے گھر سے نکال نہیں دیا؟ سو اب جو تم مصیبت میں پڑ گئے ہو تو میرے پاس کیوں آئے؟ جلادی بزرگوں نے افتح سے کہا کہ اب ہم نے پھر اس لیے تیری طرف رخ کیا کہ تو ہمارے ساتھ چل کر بنی امون سے جنگ کرے۔ اب اس تصویر کو ساتھ ساتھ سمجھتے جائیے گا حوالہ پڑھتے ہوئے۔ اب وہی جنہوں نے اس کو رد کر دیا، نکال دیا ہے باہر، اپنے خاندان سے رد کر دیا کہ نہیں تو حرام کی اولاد ہے، تو ہمارے ساتھ رہ بھی نہیں سکتا۔ اب جب ان کے اوپر ایک مصیبت پڑ گئی ہے، اب وہ مشکل کے اندر پڑ گئے ہیں، تو انہیں افتح کی یاد آ گئی ہے، جنگ کی حالت میں آ گئے ہیں، تکلیف کی حالت میں آ گئے ہیں، دکھ کی حالت میں آ گئے ہیں۔ تو اب انہیں یاد آ گیا کہ ہم افتح کے بغیر جو ہیں کبھی بھی فتح یاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ جنگ چھڑ گئی ہے، امونیوں کے ساتھ جنگ چھڑ گئی ہے، اور موابیوں کے ساتھ جنگ چھڑ گیا، اور وہ زمین کا حصہ لینا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے شمجر کے اوپر پیغام سنا تھا، وہ تصویر آپ کو یاد ہوگی ساری، کہ کس طرح سے خدا حکم دے رہا ہے کہ اپنی زمین کو بنی اسرائیل واپس لے سکے ان قوموں سے، ان قبیلوں سے۔ تو وہاں پر پھر وہ جنگ لڑ رہے ہیں، یہاں پر بھی اب جنگ کی حالت کے اندر آگے ہیں بنی اسرائیل والے، لیکن انہوں نے اپنے بھائی کو باہر نکال دیا۔ اب انہیں ریئلائزیشن ہوگی، اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ ہم خود سے جنگ نہیں جیت سکتے، یہ ہم خود سے لڑ کر اس زمین کو حاصل نہیں کر سکتے، کیوں نہ ہم اپنے بھائی کو جا کر بلائیں اور اس کی مدد لے سکیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ لڑ سکے۔ آگے بڑھتے ہیں، 8ویں آیت۔ جلادی بزرگوں نے افتح سے کہا کہ اب ہم پھر اس لیے تیری طرف رخ کیا کہ تو ہمارے ساتھ چل کر بنی امون سے جنگ کرے، اور تو ہی جلاد کے سب باشندوں پر ہمارا حاکم ہوگا۔ اب وہ خود منہ سے اقرار کر رہے ہیں، اس کو اپنا پھر سے حاکم بنا رہے ہیں کہ ہم تیرے بغیر جنگ جیت نہیں سکتے، ہم تیرے بغیر جنگ لڑ نہیں سکتے، کیوں نہ ہم تجھے اپنا ہیڈ بنا لیں، اس ہیڈ شپ کو لینا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے یہ آج بات میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ سٹرگل کرتے رہیں، اپنی کوشش سے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن کچھ ہم کر نہیں سکتے۔ اگر ہم نے فتح پانی ہے، اس جنگ کو جیتنا ہے جو اس بدن کے اندر ہی لڑی جا رہی ہے، بھائی برن کہتے ہیں، اگر ہم نے فتح پانی ہے اپنی اس روحانی زندگی کے اندر، زندگی کے باقی معاملات کے اندر مشکلات اور تکلیفیں آپ اٹھا رہے ہیں، تو اس تصویر کو سمجھے گا، ان کے پاس یہ مکاشفہ تھا کہ ہمیں ضرور افتح کو منظر کے اوپر لے کر آ جائیں اگر ہم نے جنگ جیتنی ہے، نہیں تو ہم اپنی زمین جو ہے کھو بیٹھیں گے۔ تو وہ زمین کیا ہے؟ ہمارا یہ آج بدن ہے، اس بدن کے اندر وہ جنگ لڑی جا رہی ہے، اور آج ہم چاہتے ہیں کہ اس جنگ کو جیت سکیں، تو ضرور ہے کہ ہم اس افتح کو بلائیں، اور افتح کون ہے؟ وہ ہمارا یسوع مسیح ہے، اس کو بلائیں، اس کے ذریعے سے ہم جنگ جیت سکیں گے۔ اور ایسے ہی نہیں، صرف بلانے سے نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے؟ 8ویں آیت کیا ہے؟ جب آپ اس پیرامڈ کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، وہ 7 جو ہے اس پیرامڈ، ایمان پر نیکی، نیکی پر پرہیزگاری، پھر آگے جا کر برادرانہ الفت، اور اس کے بعد ہیڈ شپ آتی ہے۔ وہ ہیڈ شپ ہے، وہ چوٹی کا پتھر ہے جو 8واں ہے، وہ 8واں جب تک اتر کرنا نہیں آئے گا۔ تو 8واں کیا ہے؟ یہ ہے 11:8 عبرانیوں قضات 11 باب اس کی 8 آیت کہ وہ ہیڈ شپ اب آئے گی۔ اور 8واں کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ پہلا ہوتا ہے، 1 نمبر ہوتا ہے۔ 7 کے بعد گنتی ختم، جو ببلیکل لینگویج ہے، 8 جو ہے ہمیشہ 1 نمبر ہوتا ہے۔ تو اب وہ اس کو ہم نے ہیڈ شپ اپنا بنانا ہے، اپنا سر بنانا ہے۔ جیسے کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ہر ایک مرد کا سر کون ہے؟ مسیح ہے۔ ہر ایک مرد کا سر مسیح ہے، تو اس کو ہم نے اب اپنا سر بنانا ہے۔ بس ایویں نہیں کہی جانا کہ نہیں وہ ہماری طرف سے ہو کر لڑے، خداوند ہمارے لیے جنگ لڑے گا، ہمارے لیے یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ ہم نے اس کو اپنا سر پہلے تسلیم کرنا ہے، اس کو بنانا ہے کہ خداوند تو ہمارا سر ہے، تو ہمارا حاکم ہے، تو ہمارا سربراہ ہے، اور تو ہی ہماری طرف سے ہو کر جنگ کرے گا اور جیت سکتا ہے۔ یہ پوزیشن، پہلے اس پوزیشن میں ہمیں آنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر آج بھی کسی دکھ تکلیف کی حالت میں سٹرگل کر رہے ہیں،
اور اس بدن کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ جنگ وہ لڑی جا رہی ہے. بھائی برہان کہتے ہیں سب سے بڑی جنگ جو کبھی لڑی گئی تو وہ اس ذہن کے اندر، اس بدن کے اندر ہی ہے، وہ لڑی جا رہی ہے. اور آج اس جنگ کو جیتنے کے لیے افتاح کو بلانے کی ضرورت ہے. اور افتاح کیا ہے؟ ٹو اوپن، وہ کھلی ہوئی کتاب کو آپ کے پاس لے کر آئے گا اور آپ کو کہے گا اس کتاب کو لے، اور اس کتاب کو لے اور اس کتاب کو کھا لے. وہ ہمیں کتاب دینا چاہتا ہے، وہ اتر کر آئے گا تاکہ ہم پھر غلبہ پا سکیں، ہم اس جیت کو حاصل کر سکیں. پھر ایسے ممکن ہو سکتا ہے. ہمیں منظر کے اوپر اس کو بلانے کی ضرورت ہے. نامیت سے چلتے ہیں. میں تھوڑا تیز چل رہا ہوں، آپ کا کوئی بعد میں سوال ہو تو آپ پوچھ لیجئے گا. نامیت، اور افتاح نے جلادی بزرگوں سے کہا اگر تم مجھے بنی امون سے لڑنے کو میرے گھر لے چلو. اب وہ کہاں پر لے کر جانا چاہ رہا ہے؟ گھر میں لے چلو اور خداوند ان کو میرے حوالے کر دے تو کیا میں تمہارا حاکم ہوں گا؟ جلادی بزرگوں نے، اب وہ کوشچن کر رہا ہے کہ کیا تم مجھے اپنا سر تسلیم کرو گے؟ وہ خود اب کہہ رہا ہے، اپنے منہ سے ان کو کہہ رہا ہے کہ کیا تم مجھے اپنا سر مانو گے؟ جلادی بزرگوں نے افتاح کو جواب دیا کہ خداوند ہمارے درمیان گواہ ہو، یقیناً جیسا تو نے کہا ویسا ہی کریں گے. تب افتاح جلادی بزرگوں کے ساتھ روانہ ہوا اور لوگوں نے اسے اپنا حاکم اور سردار بنایا. اور افتاح نے مصفا میں خداوند کے آگے اپنی سب باتیں کہہ سنائیں. اب یہ مصفا جو ہے بڑا ہی خاص مقام ہے، بہت خاص مقام ہے مصفا. مصفا کیا ہے؟ جہاں پر یعقوب اور لابن اکٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ حوالہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آئیے پیدائش 11 باب میں چلتے ہیں، پیدائش 31 باب میں چلتے ہیں. سوری 32 باب، 44 آیت سے میں شروع کرتا ہوں. پاس اب آ کہ میں اور تو دونوں، اب یہاں پر لابن اور یعقوب اکٹھے موجود ہیں، دونوں مل کر آپس میں ایک عہد باندھیں. یہاں پر بھی ایک عہد باندھا جا رہا ہے. ہم نے افتاح کے ساتھ بھی دیکھا کہ وہ بزرگ مل کر ایک عہد کو باندھ رہے ہیں. تو یہاں پر ایک عہد باندھا جا رہا ہے جو کہ لابن اور یعقوب باندھ رہے ہیں. بس اب آ کے میں اور تو دونوں مل کر آپس میں ایک عہد باندھے اور وہی میرے اور تیرے درمیان گواہ رہے. تب یعقوب نے ایک پتھر لے کر اسے ستون کی طرح کھڑا کیا اور یعقوب نے اپنے بھائیوں سے کہا پتھر جمع کرو. انہوں نے پتھر جمع کر کے ڈھیر لگا دیا اور وہیں اس ڈھیر کے پاس انہوں نے کھانا کھایا. اور لابن نے اس کا نام یجر شہدو تھا اور یعقوب نے جلاد رکھا. اور لابن نے کہا کہ یہ ڈھیر آج کے دن میرے اور تیرے درمیان. اب یہ جگہ کیا ہے؟ جلاد. جلاد کیا ہے؟ اس افتاح کا باپ ہے جو اسی جلاد کی زمین سے آ رہا ہے. وہ کہہ رہے تیرے درمیان گواہ ہو، اس لیے اس کا نام جلاد رکھا گیا. اور مصفا بھی کیونکہ لابن نے کہا کہ جب ہم ایک دوسرے سے غیر حاضر ہوں تو خداوند میرے اور تیرے بیچ نگرانی کرتا رہے، اور اگر تو میری بیٹیوں کو دکھ دے اور ان کے سوا اور بیویاں کرے تو کوئی آدمی ہمارے ساتھ نہیں ہے، پر دیکھ خدا میرے اور تیرے بیچ میں گواہ ہے. اب اس تصویر کو سمجھیے گا کہ مصفا جگہ کیا ہے؟ جہاں پر ایک عہد باندھا جا رہا ہے، جہاں پر شریعت اور فضل الگ ہو رہے ہیں. مصفا کیا ہے؟ مصفا جہاں پر یعقوب جو ہے اپنا ایک سفر شروع کرنے والا ہے، جہاں سے یعقوب سے یہ اسرائیل بننے والا ہے. تو یہ مصفا یہ مقام ہے جہاں سے اس کا فتح کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. کیونکہ یعقوب پہلے کیا ہے؟ ڈرتا پھر رہا ہے، دھوکہ دیتا پھر رہا ہے. لیکن جب مصفا کے مقام پر آیا، اب یہاں پر آ کر اس کے اندر ایک تبدیلی آنے والی ہے. اس کا سفر شروع ہوتے ہی اس کے اندر ایک تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، جہاں پر یہ آسمان سے ایک سیڑھی کو اترتا ہوا دیکھے گا، جہاں سے یہ بیتیل کے مقام پر چلا جائے گا، جہاں سے یہ اس میکائیل فرشتہ کے ساتھ کشتی کرنا شروع کر دے گا اور اپنے نام کو جو ہے نام کی تبدیلی کو لے لے گا. تو یہ مصفا اس طرح کا مقام ہے جہاں پر عہد باندھا جا رہا ہے. مصفا کیا ہے؟ وہ یسوع مسیح کی صلیب ہے، جہاں پر یسوع مسیح صلیب کے اوپر کھڑا ہو گیا، جہاں پر یسوع مسیح شریعت اور فضل کو الگ کر رہا ہے اور وہاں پر ایک عہد باندھا جا رہا ہے اور وہاں پر ہماری نجات کا کام ہو رہا ہے. تو یہ ایک جدائی ہے، یہاں پر ایک عہد کا باندھا جانا ہے مصفا کے مقام کے اوپر. اور مصفا جو ہے وہ علیحدگی کر رہا ہے ان جو غیر ایماندار ہیں اور ایماندار کے درمیان جو ہے ایک فاصلہ کو لے کر آ رہا ہے. تو یہ ایک بڑا خاص مقام ہے جہاں پر یہ عہد مصفا باندھ رہا ہے. تو اس جگہ کو یاد رکھیے گا، آگے جا کر ہم اس کو سمجھتے ہیں. 12ویں آیت، اور افتاح نے بنی امون کے بادشاہ کے پاس ایلچی روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ تجھے مجھ سے کیا کام جو تو میرے ملک میں لڑنے کو میری طرف آیا ہے. اور بنی امون کے بادشاہ نے افتاح کے ایلچیوں کو جواب دیا اس لیے کہ جب اسرائیلی مصر سے نکل کر آئے تو ارنون سے یبوک اور یردن تک جو میرا ملک تھا اسے انہوں نے چھین لیا. سو اب تو ان علاقوں کو صلح و سلامتی سے مجھے پھیر دے. تب افتاح نے پھر ایلچیوں کو بنی امون کے پاس روانہ کیا اور یہ کہلا بھیجا کہ افتاح یوں کہتا ہے کہ اسرائیلیوں نے نہ تو مواب کا ملک اور نہ بنی امون کا ملک چھین لیا، بلکہ
اسرائیلی جب مصر سے نکلے اور بیابان چھانتے ہوئے بحر کلزم تک آئے اور قادس میں پہنچے تو اسرائیلیوں نے ادوم کے بادشاہ کے پاس ایلچی روانہ کی اور کہلا بھیجا کہ ہم کو ذرا اپنے ملک سے ہو کر گزر جانے دے تاکہ دے، لیکن ادوم کا بادشاہ نہ مانا۔ اسی طرح انہوں نے مواب کے بادشاہ کو کہلا بھیجا۔ اب ان بادشاہوں کو یاد رکھے گا، ادوم ہے یہاں پر، مواب بنی مواب ہے، اور امون ہے۔ ادوم کیا ہے؟ ادوم جو ہے یہ عیساؤ سے نکل کر آ رہا ہے، یہ عیساؤ کی نسل ہے۔ اور مواب کو آپ دیکھتے ہیں اور امون کو دیکھتے ہیں، یہ کون تھے؟ یہ لوط کے بیٹے تھے جو اس کی بیٹیوں سے پیدا ہوئے ہیں، یہ اس کے بیٹے تھے۔ تو یہ نسل جو ہے، یہ برادر بہن کہتے ہیں یہ ہائیبرڈ نسل ہے، یہ دوگلی نسل ہے۔ اور یہ ہیں وہ ایماندار جو بارڈر پر رہتے ہیں، یہ ہیں بارڈر لائن بلیور، اپنے آپ کو ایماندار بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک ایسا وقت آ گیا ہے جہاں پر افتاح جو ہے اور باقی جو بزرگ ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم ان غیر ایمانداروں کو اپنے اندر سے باہر نکال دیں۔ ہم اب ان کے ساتھ رہ نہیں سکتے، ہم ان ادومیوں کے ساتھ رہ نہیں سکتے، ہم ان موابیوں کے ساتھ رہ نہیں سکتے۔ روت کیا کر رہی ہے؟ روت بھی اب اپنے سفر کو جاری کرنے لگی ہے اور ان مواب سے نکل رہی ہے، اس مواب کو وہ چھوڑ رہی ہے۔ رہب کیا کر رہی ہے؟ رہب بھی اپنے مقام کو تبدیل کر رہی ہے۔ رہب اس یرو کو چھوڑ رہی ہے تاکہ وہ بیتیل میں جا سکے، وہ بیت لحم کے اندر جا سکے۔ یہاں پر بھی ہمیں یہی تصویر نظر آ رہی ہے کہ جب ہم وہاں سے سفر سے ہوتے ہوئے گزر رہے تھے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو گزرنے نہ دیا، نہ بنی امون گزرنے دے رہا ہے، نہ آگے ہم جا کر پڑھیں گے صہیون کا بادشاہ وہ گزرنے نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ ہیں کیا سارے کے سارے؟ خدا چاہتا ہے کہ ہماری ان سے علیحدگی ہو سکے، کیونکہ یہ ہیں وہ میک بلیور لوگ جو اپنے آپ اپنے اندر ہی ایماندار بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک چرچ کے اندر بھی اسی میسج کے چرچ میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت ہے جب یعقوب اور عیساؤ الگ ہو سکیں، ایک وقت ہے جب لوط اور ابراہم الگ ہو جائیں۔ آج یہ وقت ہے کہ جب جو خالص ایماندار ہیں ان میک بلیور سے، جو نام نہاد ایماندار ہیں، ان سے الگ ہو سکے۔ علیحدگی ضروری ہے، پھر جا کر جو ہے آپ غلبہ مکمل طور پر پا سکتے ہیں۔ جیسے ہم قضات پہلے باب سے شروع کریں تو وہاں پر کیا کہہ رہا ہے خدا کہ تم نے وہاں پر ایک شخص کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا، سب کو مارتے جاؤ اور اپنی زمین، پوری زمین کو، ہر ایک انچ کو، تم نے زمین کے ہر ایک انچ کو حاصل کرنا ہے۔ یہ ہے مقام، اور اس خدمت کو لیتے ہوئے اب افتح بڑا ہے اور اسی کام کو وہ کرتا جا رہا ہے۔ 18ویں آیت، تب وہ بیابان میں ہو کر چلے اور ادوم کے ملک اور مواب کے ملک سے باہر چکر کاٹ کر مواب کے ملک کے مشرق کی طرف آئے اور ارنون کے پار اس پار ڈیرے ڈالے، پر مواب کی سرحد میں داخل نہ ہوئے، اس لیے کہ مواب کی سرحد ارنون تھا۔ پھر اسرائیلیوں نے اموریوں کے بادشاہ سیون کے پاس جو حسبون کا بادشاہ تھا ایلچی روانہ کیے، اور اسرائیلیوں نے اسے کہلا بھیجا کہ ہم کو ذرا اجازت دے دے کہ تیرے ملک میں سے ہو کر اپنی جگہ کو چلے جائیں۔ پر سیون نے اسرائیلیوں کا اعتبار نہ کیا کہ ان کو اپنی سرحد سے گزرنے دے، بلکہ سیہون اپنے سب لوگوں کو جمع کر کے یہیس میں خمزن ہوا اور اسرائیلیوں سے لڑا، اور خداوند اسرائیل کہ خدا نے سیہون اور اس کے سارے لشکر کو اسرائیلیوں کے ہاتھ میں کر دیا اور انہوں نے ان کو مار لیا۔ سو اسرائیلیوں نے اموریوں کے جو وہاں کے باشندے تھے سارے ملک پر قبضہ کر لیا۔ یہ ہے خدمت اب افتح کی کہ سارے ملک کے اوپر اب قبضہ کرنا ہے، ہر ایک ایک انچ کو حاصل کرنا ہے تم نے۔ آگے بڑھتے ہیں 21 آیت، اور خدا اسرائیل کے خدا نے سیون اور اس کے ساتھ لشکر کو اسرائیلیوں کے ہاتھ میں کر دیا اور انہوں نے ان کو مار لیا۔ سو اسرائیلیوں نے اموریوں کے جو وہاں کے باشندے تھے سارے ملک پر قبضہ کر لیا، اور وہ ارنون سے یبوک تک اور بیابان سے یردن تک اور اموریوں کی سب سرحدوں پر قابض ہو گئے۔ بس خدا اسرائیل کے خدا نے اموریوں کو ان کے ملک سے اپنی قوم اسرائیل کے سامنے سے خارج کیا۔ سو کیا تو اب اس پر قبضہ کرنے پائے گا؟ کیا جو کچھ تیرا دیوتا کموس تجھے کرنے کو دے تو اس پر قبضہ نہ کرے گا؟ بس جس کو خداوند ہمارے خدا نے ہمارے سامنے سے خارج کر دیا ہے، ہم بھی ان کے ملک پر قبضہ کریں گے۔ 25 آیت، اور کیا تو سفور کے بیٹے بلک سے جو مواب کا بادشاہ تھا کچھ بہتر ہے؟ کیا اس نے اسرائیلیوں سے کبھی جھگڑا نہ کیا یا کبھی ان سے لڑا؟ اور جب اسرائیلی حسبون اور اس کے قصبوں اور ایرو ایر اور اس کے قصبوں اور ان سب شہروں میں ارنون کے کنارے کنارے ہیں 300 برس سے بسے ہیں، تو اس عرصہ میں تم نے ان کو کیوں نہ چھڑا لیا؟ غرض میں نے تیری خطا نہیں کی، بلکہ جو کچھ مجھ سے لڑنا تیری طرف سے مجھ پر ظلم ہے۔ پس خداوند ہی جو منصف ہے بنی اسرائیل اور بنی امون کے درمیان آج انصاف کرے۔ لیکن بنی امون کے بادشاہ نے افتح کی یہ باتیں جو اس نے اسے کہلا بھیجی تھی نہ مانی۔ اب یہ لڑائی اصل میں ہے کس چیز کی؟ اس بات کو سمجھے گا آج کے زمانہ کی تصویر۔ افتح نے اب انہیں کہنا شروع کر دیا کہ جنگ جو ہے وہ ہے یہوہ کی اور کموس کی۔ کموس کون ہے؟ وہ ہے ان کا دیوتا جس کی بنی امون سہون بادشاہ اس کی پرستش کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر لڑائی جو ہے وہ یہوہ خدا کی اور کموس کی شروع ہو گئی ہے۔ افتح کے پاس یہ مکاشفہ موجود ہے
کہ یہ لڑائی جو ہے یہ خالی زمین کی نہیں ہے، بلکہ یہ لڑائی کیا ہے، اس بدن کے اندر لڑی جا رہی ہے، جو خدا اور ابلیس جو ہیں لڑ رہی ہیں اس جنگ کو، اس بدن کے اندر ہی لڑی جا رہی ہے اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے۔ ابلیس اپنی کوشش میں ہے کہ ہمارے بدن کے اوپر پورے کا پورا غلبہ پا سکے، حاصل کر سکے، اور خدا کیا ہے، جیسے پولس رسول کہتا ہے کرنتھیوں کے خط کے اندر کہ ہم جو ہیں وہ زندہ خدا کا مقدس ہیں، ہم خدا کے رہنے کی جگہ ہیں۔ تو یہ رہنے کی جگہ جو ہے یہ اس کی ہے، یہ اس کا مقام ہے۔ خدا نے ہمیں اپنی صورت اور شبیہ کے اوپر بنایا ہے، یہ بدن جو ہے یہ اس کے لیے ہے، اس کے جلال کے لیے ہے، کہ یہ بدن اس کے لیے استعمال ہو سکے۔ لیکن اسی کی زمین جو ہے، اس کی زمین کے اوپر جب باقی قومیں آ کر غلبہ پا رہی ہیں، قبضہ کر رہی ہیں، تو وہاں پر ہوتا کیا ہے، وہاں پر پھر آپ دوسرے دیوتاؤں کی پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ سلیمان کی تصویر کو دیکھ سکتے ہیں کہ سلیمان کیا ہے، اس اپنے آخری دنوں کے اندر جا کر اس نے بھی ان دوسرے دیوتاؤں کی، جو ان کی بیویوں کے دیوتا تھے، ان کی پرستش کرنا شروع کر دی۔ جب آپ اپنی زمین کے اوپر جو ہیں حصہ دے دیتے ہیں دوسری قوموں کو، ان غیر ایمانداروں کو، جب آپ کی فیلوشپ، آپ کی رفاقت ان غیر ایمانداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے، تو کیا لکھا ہے کہ جو بری صحبت ہے وہ اچھی عادتوں کو جو ہے وہ بگاڑ دیتی ہے۔ ہم اس حالت کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے فیصلہ کی گھڑی۔ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم مصفا کے اندر موجود ہیں۔ مصفا ہے ایسا مقام جہاں پر عہد باندھا جا رہا ہے، جہاں پر لابن اور یعقوب الگ ہو رہے ہیں، تاکہ یعقوب الگ ہو، یعقوب کا سفر شروع ہو سکے، اور یعقوب کی ملاقات جو ہے اس میکائیل فرشتہ کے ساتھ ہو سکے، یعقوب بیتیل کے مقام پر پہنچ سکے۔ یہی مقام ہے آج ہمارے لیے کہ ہم فیصلہ لے سکیں، ہماری زندگی کے اندر وہ فیصلہ کی گھڑی آ سکے کہ یہ جنگ جو ہے یہ یہوہ کی ہے، جو لڑی جا رہی ہے اس بدن کے اندر، اور یہوہ کے بغیر ہم اس جنگ کو جیت نہیں سکتے۔ اسے ہم نے اپنا ہیڈشپ مقرر کرنا ہے، وہ ہمارا سردار بن سکے، تاکہ ہم اس جنگ کے اندر اتریں اور اس جنگ کو جیت سکیں۔ یہ ہے سچویشن، یہ حالات ہیں جس کے اندر سے افتح ہو کر گزر رہا ہے۔ اور جب افتح نے جنگ لڑنا شروع کی، اسرائیل کے بزرگ اس کے ساتھ ہیں، تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ جنگ جیت جاتا ہے، وہ غلبہ پا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں 29 آیت، تب خداوند کی روح افتح پر نازل ہوئی۔ اب ایسے جنگیں جیتی جاتی ہیں جب اس نے اپنا سب کچھ خداوند کے حوالے کر دیا ہے، تو پھر خدا کا روح اتر کر آ رہا ہے۔ یعقوب جب لابن سے الگ ہو گیا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ خدا کا روح اتر کر آ رہا ہے، خدا نیچے خود ہی اتر کر آ رہا ہے۔ یعقوب ایک سیڑھی کو لگا ہوا آسمان تک دیکھ رہا ہے۔ یعقوب جو ہے پھر اس میکائیل فرشتہ کو دیکھ رہا ہے کہ اس کے ساتھ آ کر ملا ہے اور اس کے ساتھ کشتی کر رہا ہے۔ یہ ہے طریقہ، جب آپ اس سفر کی جانب چلنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ پھر خداوند اترتا ہے۔ جب ابراہم جو ہے لوط سے الگ ہو جائے گا، جب یعقوب عیساؤ سے الگ ہو جائے گا، جب ہماری زندگی کے اندر جو ہے ایسی کشمکش، غیر ایمانداری، اور وہ بارڈر لائن سے ہم نکل کر آ جائیں گے، ان ایسے لوگوں سے نکل کر آ جائیں گے، جیسے روت جو ہے مواب کو چھوڑ دیتی ہے۔ جب وہ مواب کو چھوڑ رہی ہے، پھر ہی اس کی ملاقات اس کے مسیحا کے ساتھ، بواس کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں بواس سے مل سکتی تھی۔ تو ضرور تھا کہ وہ اپنی زندگی میں اس فیصلہ کی گھڑی جو اس نے اپنی ساس کے ساتھ، نومی کے ساتھ مل کر لیا فیصلہ کہ تیرے لوگ جو ہیں وہ میرے لوگ ہوں گے، تیرا خدا جو ہے وہ میرا خدا ہوگا، یہ تھی اس کے فیصلہ کی گھڑی۔ جب اس نے فیصلہ لے لیا اور اپنے قوم کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں، گھر کو، سب کچھ چھوڑ دیا، اور اب وہ سفر کی جانب چل پڑی ہے۔ یعقوب بھی یہی کام کر رہا ہے، سفر کی جانب چل پڑا۔ اور اب وہ جب کہ چل پڑا ہے تو یہاں پر اس نے بھی زندگی کے اندر کشمکش اور مشکلات کو دیکھتا جا رہا ہے، لیکن خداوند اسے بڑھاتا جا رہا ہے، خداوند اسے فتح دیتا جا رہا ہے۔ اب خدا کی روح اتر آئی ہے اور اب وہ خدا کے روح کے تابع ہو کر چل رہا ہے۔ 29 آیت، تب خداوند کی روح افتح پر نازل ہو اور وہ جلاد اور منسی سے گزر کر جلاد کے مسفا میں آیا، اور جلاد کے مسفا سے بنی امون کی طرف چلا۔ اور مسفا جو ہے یہ جو بنیامین ہے، یہ ان کے علاقہ کی جگہ ہے۔ 30 آیت، اور افتح نے خداوند سے منت مانی۔ اب یہاں پر ایک منت مانی جا رہی ہے، ایک عہد ہے جو افتح اب خدا کے ساتھ باندھ رہا ہے۔ یہاں سے اب ہمارے پیغام کا کلائمیکس شروع ہوگا، اور افتح کی خدمت کا جو عہد ہے اس کو آپ سمجھیے گا بڑے غور سے۔ زیادہ وقت میں نہیں لوں گا، میں تقریباً ہم پہنچ چکے ہیں جس مقام پر ہم نے پہنچنا تھا اور اس مضمون کو ہم نے سیکھنا تھا۔ اب خداوند کی روح اتر آئی ہے، اور روح اترنے کے بعد کیا ہے؟ یہ روح کا اترنا کیا ہے؟ یہ کمنگ آف دا لارڈ ہے، یہ اس کی زندگی کے اندر اب آ گیا ہے۔ اور اس کمنگ آف دا لارڈ کے بعد اب وہ کرتا کیا ہے؟ وہ ایک عہد باندھ رہا ہے۔ اور عہد باندھنے کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ عہد کیا ہے؟
اور افتح نے خداوند کی منت مانی اور کہا اگر تو یقیناً بنی امون کو میرے ہاتھ میں کر دے اور جب میں بنی امون کی طرف سے سلامت لوٹوں گا تو اس وقت جو کوئی پہلے میرے گھر کے دروازہ سے نکل کر میرے استقبال کو آئے وہ خداوند کا ہوگا اور میں اس کو سوختنی قربانی کے طور پر گزرانوں گا. ان الفاظ کے اوپر غور کیجیے گا. یہ عہد ہے جو اب اس نے باندھ دیا ہے خدا کے ساتھ مصفا کے اندر, اور مصفا میں یہ عہد جب باندھا جا رہا اور اب اس نے اس عہد کو پورا بھی کرنا ہے. جو خداوند کا روح اترا ہوا ہے اس روح کی حاضری کے اندر, اس حضوری کے اندر یہ خدا کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ خداوند جو کوئی میرے گھر سے, اگر میں فتح یاب ہوتا ہوں, اگر میں کامیاب ہوتا ہوں, تو جو میرے گھر سے پہلے نکل کر باہر آئے گا خداوند وہ تیرا ہوگا, وہ میں سوختنی قربانی کے لیے گزرانوں گا. میری آواز آ رہی ہے بھائیوں کو؟ ایک بھائی نے میسج کیا انہیں آواز نہیں آ رہی ہے. مجھے بتا دیجیے گا آواز آ رہی ہے, پھر میں آگے کنٹینیو کروں. جی بردر آواز آ رہی ہے آپ کی. اوکے بھائی راجیش, آپ اپنا فون وغیرہ چیک کیجیے گا, اگر آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے تو آپ کے ڈیوائس میں پرابلم ہوگا. ہم کنٹینیو کرتے ہیں, آپ اپنے باقی بھائی مائک بند کر دیجیے گا. اب یہاں پر اس مقام کے اوپر جو ہے اب وہ عہد باندھ رہا ہے, کہہ رہا ہے خداوند اگر میں فتح یاب ہو جاؤں گا, مجھے تو کامیابی دے گا, تو ایسا ہو میں کیا کروں گا. اب وہ اپنے عہد کو خداوند کے آگے رکھ رہا ہے, منت مان رہا ہے کہ میرے گھر سے جو پہلے نکل کر باہر آئے گا, جب میں فتح پاتا ہوا نکلوں گا, واپس اپنے گھر میں واپس لوٹوں گا, تو میرے گھر سے جو بھی کوئی پہلے دروازہ کھلتے ہوئے باہر نکلے گا تو خداوند وہ اس کو میں سوختنی قربانی کے لیے گزرانوں گا. اس کو آگے جا کر ہم سیکھتے ہیں وہ ہے کیا. آگے بڑھتے ہیں. تب افتح بنی امون کی طرف ان سے لڑنے کو گیا اور خداوند نے ان کو ان کے ہاتھ میں کر دیا, اور اس نے ایروئیر سے منی تک جو 20 شہر ہیں اور ابیل کرامیم تک بڑی خون ریزی کے ساتھ ان کو مارا. اسی طرح بنی امون بنی اسرائیل سے مغلوب ہوئے. اب بنی اسرائیل جو ہے فتح پا گیا ہے. خدا نے جو وعدہ کیا ہے وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے, اور اس نے اپنے وعدہ کو پورا کر دیا جو خدا نے وعدہ کیا. اب یہاں پر آگے شروع ہو جاتا ہے عہد کا پورا کیا جانا جو افتح نے خدا سے کر دیا. 34 آیت 34 آیت. اور افتح مصفا کو اپنے گھر آیا اور اس کی بیٹی طبلے بجاتی اور ناچتی ہوئی اس کے استقبال کو نکل کر آئی, اور وہی اس کی اولاد ایک اس کی اولاد تھی. اب افتح کی اولاد اور نہیں تھی, اس کی ایک ہی بیٹی تھی. ان پوائنٹس کو نظر میں رکھیے گا. پہلا نمبر, افتح نے جو خدا کے ساتھ عہد باندھ لیا ہے, اور عہد کیا ہے کہ خدا جو گھر سے پہلے نکلے گا وہ میں اس کو سوختنی قربانی کے لیے گزرانوں گا. دوسری بات کہ افتح کا اور کوئی بچہ نہیں ہے, اس کی ایک ہی بیٹی ہے, اس کے سوا اس کی کوئی بیٹی بیٹا نہ تھا. 35 آیت. جب اس نے اس کو دیکھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا, ہائے میری بیٹی تو نے مجھے پست کر دیا, اور جو مجھے دکھ دیتے ہیں ان میں سے ایک تو ہے, کیونکہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا. اس نے اسے کہا, اے میرے باپ, تو نے خداوند کو زبان دی ہے, سو جو کچھ تیرے منہ سے نکلا ہے وہی میرے ساتھ کر, اس لیے کہ خداوند تیرے دشمنوں بنی امون سے تیرا انتقام لیا. اب ان الفاظ کے اوپر غور کیجیے گا. اب وہ بیٹی کا ریئیکشن اب چیک کریں. بیٹی کو بھی پتا ہے کہ باپ نے وعدہ کر دیا, خدا کے ساتھ عہد باندھا ہے. سوختنی قربانی کیا ہوتا ہے؟ جلایا جانا, یہ ہوتی ہے مار دیا جانا, سوختنی قربانی اسے کہتے ہیں. تو وہ عہد سے واقف ہے بیٹی, اور میں آپ کے ساتھ ایک اسکرین شیئر کرنا چاہتا ہوں, ایک تصویر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ آپ کو تصویر ایک نظر آ رہی ہے؟ چلیں آ رہی ہوگی. تو یہ بردر یہ میں نے اسکرین ایک شیئر کیا ہے کہ یہاں پر یہ جو ہے افتح آیا ہے واپس, آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ پیچھے جانور بھی ہیں اور پیچھے لوگ ہیں, اس کی اپنی آرمی ہے, اور گھر سے نکلتی ہوئی اس کی بیٹی جو ہے نا پہلے آ گئی ہے. یہ کس نے ڈیزائن کی ہوئی ہے, یہ اس طرح سے پرفیکٹ تو نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے, کیونکہ اسی ایک لڑکی کے سامنے ہونا چاہیے تھا. تو یہ طبلے بجاتی ہوئی اور دف بجاتی ہوئی گھر سے نکل کر باہر آ گیا. میں ذرا شیئر اسکرین بند کر دوں پہلے.
جی بھائی شیئر اسکرین جسٹن بند ہو گیا شیئر اسکرین. میری تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے اب؟ اوکے ٹھیک ہے. تو ان تصویر کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. پہلا جو افتاح نے خدا کے ساتھ عہد باندھ لیا ہے. دوسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ اس کی اور کوئی اولاد نہیں, ایک ہی اس کی بیٹی ہے. تیسری بات جو ہے, اب جب کہ آ گیا ہے افتاح گھر کے پاس پہنچ گیا ہے, تو گھر میں سے نکلتی ہوئی سب سے پہلے اس کی بیٹی آئی. بیٹی کو خبر مل گئی. اب آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے تو اپنا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتا دیں. کوئی بھائی اپنا مائک آن کر کے, میری تصویر آ رہی ہے آپ کو نظر؟ اچھا, اور تو نہیں نا کوئی آپ کے پاس اسکرین کو نظر آ رہی ہے نا اب؟ اوکے چلیں ٹھیک ہے صاحب, ٹھیک ہے, ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اب اپنے پلیز مائک بند کیجیے گا. کون سے نظر آ گئے؟ نہیں وہ میں نے تصویر آپ کو دکھا دی ہے پہلے. اب میں آپ کو نظر آ رہا ہوں نا؟ ہاں دکھائی آپ نے, تصویر نظر آئی ہے. اوکے ٹھیک ہے برادر, گاڈ بلیس یو. ہم اس کو جاری رکھتے ہیں. یہاں سے آپ ان باتوں کو آپ پکڑیے گا بڑے غور سے, بڑے دھیان سے ان باتوں کو سنیے گا, سمجھے گا. یہ عہد کو آپ پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے, اور جب وہ واپس آ گیا ہے دروازہ سے نکلتی اس کی بیٹی جو ہے وہ ناچتی ہوئی اور طبلے بجاتی ہوئی آ رہی ہے. اور 32 اس کی بیٹی طبلے بجاتی اور ناچتی ہوئی اس کے استقبال کو نکلی. اب یہ خوشی کی لہر جو اس کے اندر دوڑ پڑی ہے کہ میرا باپ جنگ کرنے گیا ہے اور جنگ کر کے واپس اب جیت کر آ رہا ہے, تو اس کی بیٹی ہی اس نے اپنی خدمت کو یہ سمجھا کہ کیوں نہ میں سب سے پہلے باہر نکلوں اور میں اپنے باپ کے استقبال کے لیے جا سکوں. تو وہ کیا ہے, وہ خوشی کا اظہار کر رہی ہے, طبلے بجاتی اور ناچتی ہوئی جا رہی ہے کہ میرا باپ فتح یاب ہو گیا ہے. میرا باپ جس جنگ کے لیے گیا تھا, جس لڑائی کے لیے گیا تھا, خدا نے اسے فتح دی ہے, وہ غالب ہو گیا ہے, وہ فتح پا گیا ہے. تو وہ خوشی جو ہے اس کے اندر سے نکلتی ہے, تو وہ طبلے بجاتی ناچتی ہوئی اپنے باپ کے استقبال کے لیے گھر سے باہر نکل گئی. تو جب باپ دیکھ رہا ہے سامنے سے آتی ہوئی بیٹی کو, کیونکہ یہ رواج کیا تھا, ریت کیا تھی کہ جب بھی کوئی ایسا کام ہوتا, ایسا کوئی معاملہ ہوتا, تو گھر سے نکلتا سب سے پہلے کوئی جانور نکل کر باہر آتا. جب دروازے کھولے جاتے تو جانور کا نکلنا پہلے ہوتا تھا باہر, کہ کوئی نہ کوئی برا, کوئی مینڈا جو ہے گھر سے پہلے باہر نکلے گا, اور وہ مینڈے کی پھر اس کو سوختنی قربانی کے لیے گزرانا جاتا تھا, اس جانور کی سوختنی قربانی کی جاتی تھی. تو یہ رواج یہ تھا. لیکن اس کی بیٹی کیا ہے, وہ اپنے باپ کے استقبال کے لیے اس نے سب چیزوں کو پیچھے کر دیا ہے. جب اسے اس بات کی خبر مل گئی کہ میرا باپ جو ہے وہ جنگ جیت گیا ہے, میرا باپ غالب آ گیا, میرا باپ فتح پا گیا ہے, تو باپ کے اوپر اس نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے, استقبال کے لیے سب سے پہلے دوڑتی ہوئی وہ نکلی. یہی تصویر ہم خروج کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں, آپ حوالہ بعد میں پڑھ لیجئے گا. جب بنی اسرائیل غالب آ گیا ہے فرعون کے اوپر, فرعون کے رتھوں کے اوپر, فرعون کی فوجوں کے اوپر, موسیٰ, ہارون اور اس کی بہن مریم کو آپ دیکھیں, تو مریم کیا کر رہی ہے؟ مریم جو ہے وہ ایک بوڑھی عورت ہے, اس بات کو سمجھیے گا, بوڑھی بزرگ عورت ہے, لیکن وہ ساری بزرگی اس نے ایک طرف کر دی اور سب سے آگے وہ نکل گئی. اور جب انہوں نے دریا کو پار کیا, اس کلزم کو پار کیا, تو لکھا ہے کہ انہوں نے, ہارون اور اس کی بہن نے جو ہے وہاں پر وہ گیت گانا شروع کیا, دف بجا رہی ہے اور ناچ رہی ہے. تو کس چیز کی؟ وہ فتح, اور فتح کی خوشی ہے اس کے اندر. وہ لہر دوڑ پڑی کہ خدا نے ہمارے اوپر اپنا ہاتھ بڑھایا, وہ آگ اور بادل کا ستون ہمارے اوپر آیا, ہماری زندگی کے اندر ایک فتح آ گئی ہے, ہم نے غلبہ پا لیا ہے. اور وہ غلبہ انہوں نے پا لیا ہے, وہ فتح حاصل کر لی ہے. تو اس فتح کے سلسلہ میں مریم دف بجاتی ناچتی ہوئی جا رہی ہے. داؤد جو ہے, داؤد کہہ رہا ہوں, ہارون کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور موسیٰ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ گا رہے ہیں. ایک منٹ مجھے دیجیے گا. تو یہی تصویر جو ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں سملر تصویر جو ہے بائبل کے اندر نظر آ رہی ہے. لیکن اگلی بات کیا ہے, جب وہ جا کر یفتح اپنی بیٹی کے ساتھ بات کرتا ہے کہ تو نے کیا کیا ہے, اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے, اور اب جب کہ اس کے ساتھ بات کر رہا ہے تو وہ آگے سے وہ رپلائی کیا کرتی ہے کہ تو نے کیا کیا میرے ساتھ. وہ کیا کہہ رہی ہے؟
35 آئے. جب اس نے اس کو دیکھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا ہائے میری بیٹی تو نے مجھے پست کر دیا اور جو مجھے دکھ دیتے ہیں ان میں سے ایک تو ہے کیونکہ میں نے خداوند کو زبان دے دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا. اس نے اس سے کہا اے میرے باپ تو نے خداوند کو زبان دی ہے سو جو کچھ تیرے منہ سے نکلا ہے وہی میرے ساتھ کر. ان الفاظ کے اوپر غور کیجئے گا کہ جو کچھ تیرے منہ سے نکلا ہے وہی میرے ساتھ کر. ایک اور عورت تھی بائبل کے اندر جس نے یہی الفاظ بولے کہ جو کچھ تیرے کول کے موافق ہے میرے ساتھ کر. وہ کون تھا؟ وہ مریم تھی. وہ کنواری مریم تھی. جب فرشتہ اتر کر آیا اور وہ اس کے ساتھ بول رہا ہے وہ بیان کر رہا ہے اور وہ کیا کہہ رہی ہے کلام کے اوپر آمین کر رہی ہے. یہ ہے دلہن کی خدمت, یہ ہے دلہن کی منسٹری کہ میرے ساتھ تیرے عین کول کے موافق ہو. یہ وہ مریم کہہ رہی ہے. اور جب اس نے کیا کیا اس بیج کو لے لیا کہ میں ہوں وہ زمین جس کے اندر جو ہے وہ بیج آنے والا ہے تاکہ مسیح پیدا ہو سکے. اب یہاں پر کیا ہے یہ بھی اس افتاح کا بیج ہے, اس کی بیٹی یہ اس کا بیج ہے جو, اور بیج جو ہے ہمیشہ کلام کے اوپر آمین کہتا ہے. وہ کلام کے اوپر بحث نہیں کرتا کہ نہیں تو نے اب کیا تو مجھے قربان کر دے گا, سوختنی قربانی ہونے کے لیے دے دے گا. بیٹی جانتی ہے کہ وہ سوختنی قربانی جو ہے باپ نے یہ عہد باندھ لی ہے, یہ منت مان لی ہے اور اب وہ اس کو کرنے والا ہے اور میں ہی اس کی اکلوتی بیٹی ہوں. تو اب ہوگا کیا؟ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہہ رہے کہ میرے ساتھ تیرے عین کول کے موافق ہو جو کچھ تو کر رہا ہے. یہ ہے آج ہمارے دلہن کی, ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دلہن کی فرما برداری ہے کلام کی ہر ایک بات کے اوپر آمین کہنا, جو کچھ خداوند کہہ رہا ہے اس کے اوپر آمین کہنا. یہ ہے آج دلہن کی منسٹری, دلہن کی خدمت ہے یہ آج. تو ہمیں ضرور ہے کہ آج دلہن جو ہے وہ بھی کلام کے اوپر آمین کہتے ہیں. دلہن بحث نہیں کرتی کہ نہیں بات یہ ایسے نہیں ہے یہ ویسے ہے. تو اس نے اپنے باپ کی بات کو لیا, اس نے کہا کہ باپ میرے ساتھ تیرے عین کول کے موافق ہو, جو کچھ تو کہہ رہا ہے میرے ساتھ ایسے ہی ہونے دے. یہ ہے آج اسی طرح سے ہماری خاندانی زندگی کے اندر بھی کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ضرور ہے کہ بچے اپنے والدین کے تابع ہوں. مختلف تصویریں ہم اس میں سے دیکھ سکتے ہیں لیکن اسپیسیفکلی خاص کر جو آج ہمارا مضمون ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہے کیا. اور اس بات کو یاد رکھیے گا کہ وہی اس کی اکلوتی تھی. اس پوائنٹ کو میں بعد میں رکھوں گا جا کر اکلوتی کی کہ یہ ہے کیا, اس کا مقصد کیا تھا جو اکلوتی تھی. آگے بڑھتے ہیں 37. پھر اس نے اپنے باپ سے کہا میرے لیے اتنا کر دیا جائے کہ 2 مہینے کی مہلت مجھ کو ملے تاکہ میں جا کر پہاڑوں پر اپنی ہمجولیوں کے ساتھ اپنے کنوار پن پر ماتم کرتی پھروں. ان الفاظ کو غور سے اپنے ذہن میں رکھیے گا اور ان پوائنٹ کو کیچ کیجیے گا. پہلی بات اس کے اندر جو ہے میں اپنے کنوار پن پر ماتم کرتی پھروں. اس نے کہا جا, اور اس نے 2 مہینے کی رخصت دی اور اپنی ہمجولیوں کو لے کر گئی اور پہاڑوں پر اپنے کنوار پن پر ماتم کرتی پھری. اور 2 مہینے کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس لوٹ آئی اور وہ اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آیا جیسی منت اس نے مانی تھی. اس لڑکی نے مرد کا منہ نہ دیکھا تھا, سو بنی اسرائیل میں یہ دستور چلا کہ سال بسال اسرائیلی عورتیں جا کر برس میں 4 دن تک افتح جلادی کی بیٹی کی یادگاری کرتی تھی. اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کہ سوختنی قربانی کے لیے دے دیا جائے, مار دیا جائے, کیونکہ افتح نے یہ مان لیا تھا کہ جو کوئی گھر سے پہلے نکلے گا خداوند وہ تیرے لیے ہوگا. تو جب یہ دیکھ رہی ہے کہ وہ میرا باپ جنگ جیت کر آ رہا ہے اور بڑی خوشی میں جو ہے نعرے مارتے ہوئے آ رہے ہیں, تو اس کی تصویر آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ خون سے جو ہے وہ لت پت ہے. افتح سر سے پاؤں تک جو ہے وہ ایک اس خون میں لہو لہان ایک برے کی تصویر ہے کہ وہ ایک بلڈی لیمب ہے, سر سے پاؤں تک خون ہی خون ہے. تو وہ خون کیا ہے, وہ فتح کا نشان ہے کہ وہ فتح پاتا ہوا نکل کر آ گیا ہے. تو اس جو بلڈی لیمب ہے اس برے کو جو خون کے اندر ہے اس کو جب وہ دیکھ رہی ہے, اس کی بیٹی آ کر نکل رہی ہے تو اس کے استقبال کے لیے آئی. اب وہ اس عہد سے واقف ہے. اب وہ عہد کیا تھا اس کو ہم اب سیکھتے ہیں, ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ تھا کیا. لکھا ہے کہ یہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی. اکلوتی بیٹی, اس پوائنٹ کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ لکھا ہے, حوالہ مجھے یاد نہیں ہے, کہ وہ اپنے یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے باپ کا کیا ہے, اکلوتا بیٹا تھا. اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے. آپ ان حوالوں کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, بعد میں آپ ان کو پڑھ لیجئے گا. اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے. آج یہ دلہن جو ہے یہ دلہن کی تصویر ہے کہ دلہن کیا ہے, دلہن اسی یسوع مسیح کی اکلوتی دلہن ہے. دلہن جو ہے اس کی 3 4 5 دلہن نہیں ہو سکتی, مختلف کیٹیگری کی.
اسی طرح سے اس افتاح کا کوئی اور بیٹا بیٹی نہیں ہے، یہ ایک ہی اس کی اولاد ہے۔ دلہن بھی کیا ہے، وہ چھوٹی دلہن، وہ ایک ہی دلہن ہے۔ دلہن ایک ہی ہے، بیویاں جو ہیں 3 4 5 نہیں ہو سکتی، جیسے اس میسج کے اندر بھی کچھ لوگ منادی کرتے ہیں کہ آپ ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں، یا اس طرح کی روایات جو ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ خادم نہیں ہو سکتے، آپ 2 شادیاں کر سکتے ہیں، یا ایسے ہو سکتا ہے۔ تو خدا نے کیا کہا، کلام کے اندر لکھا ہے کہ ایک ہی کو اس نے جو ہے ہمارے لیے چنا ہے، ملاکی کا خط۔ اسی طرح سے ایک ہی ہوا تھی، آدم ایک تھا تو ہوا بھی ایک ہی تھی۔ اگر ہوا نے گناہ کر دیا تو ہوا کے لیے خدا نے اگر آدم ہوا سے گناہ ہو گیا تو آدم ایک اور ہوا کو اس کے لیے بنا کر لے کر نہیں آ گیا۔ تو کیا تھی؟ ایک ہی ہوا تھی۔ یہاں پر کیا ہے؟ ایک ہی دلہن ہے مسیح کی، وہی اس کی تابعداری کرتی ہے، وہی اس کے کلام کے اوپر آمین کرتی ہے، وہی کلام کی ہر بات کو لیتی ہے اور کہتی ہے، اس کے اوپر آمین کہتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم آگے بڑھتے جائیں تو ہمیں یہ تصویر نظر آئے گی کہ دلہن کی یہ منسٹری ہے کہ وہ آمین کہہ رہی ہے، ہر بات کے اوپر آمین کہہ رہی ہے۔ اور جب ہمارا یسوع مسیح، جب اس نے فتح پالی صلیب کے اوپر، جان دے دی، اور جب اس نے جان دے دی اور اس کے بعد لکھا کہ تیسرے دن کے بعد جب وہ جی اٹھا ہے، تو جی اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اس کے استقبال کے لیے نکل کون رہا ہے، اور وہ نظر کس کو آ رہا ہے؟ نظر آ رہا ہے ان ایمانداروں کے اوپر، وہ اپنا آپ دکھا رہا ہے۔ سب سے پہلے کون ہے؟ وہ مریم مگدلینی جو ہے، جو قبر کے اوپر آ رہی ہے۔ سب سے پہلے ملاقات جو ہے اس مریم کی ہو رہی ہے۔ وہاں پر بھی کیا ہے؟ ایک عورت ہے جو اس کے استقبال کو بھاگی ہے، نکلی ہے، قبر کے اوپر عورتیں جا رہی ہیں، تو وہ وہاں پر اس کی ملاقات جو ہے فرشتہ کے ساتھ مل گئی کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ وہاں پر بھی ایک عورت بھاگی ہے، استقبال کو نکل گئی ہے، تو وہاں پر وہ دیکھ پا رہی ہے پورا بنی اسرائیل کا جو ملک ہے، اور کوئی نہیں دیکھ پا رہا، اور کوئی استقبال کے لیے نکل نہیں رہا کہ ہمارا یسوع جی اٹھا ہے۔ اور وہ ظاہر کس کے اوپر کر رہا ہے؟ اپنے گھر کو لوٹ رہا ہے، اپنے بچوں کے اوپر اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے۔ ایک وقت کے اندر کیا ہے؟ مریم ہے، کچھ اور عورتیں اس کے ساتھ موجود ہیں، اس کے بعد شاگردوں کی ایک جماعت موجود ہے، ایک گھر موجود ہے۔ جگہ بجگہ آپ یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں، فتح پانے کے بعد، صلیب پر جان دینے کے بعد اپنے آپ کو ظاہر کہاں کر رہا ہے؟ مختلف ایمانداروں کے اوپر، گروپس جہاں جہاں موجود ہیں، شاگرد جہاں جہاں موجود ہیں، ان کے اوپر اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے۔ کیا وہ فتح پا گیا ہے اور وہ غالب آ گیا ہے؟ یہ وہاں پر ایک ملاپ ہو رہا ہے اس کی دلہن کے ساتھ، اس کے اپنوں کے ساتھ، اس کا جو اس کا اپنا بیج ہے، افتح کا جو اپنا بیج، جو اس کی بیٹی موجود ہے، اس کے ساتھ پہلے ملاقات جو ہے اس کے ساتھ ہو رہی ہے۔ فتح پانے کے بعد، غلبہ پانے کے بعد، پہلی ملاقات، پہلا جو ریلیشن شپ ہے، وہ ملنا کیا ہے؟ دلہن اور دلہا کا ملا جانا ہے۔ وہاں پر ایک ملاپ ہو رہا ہے، وہاں پر ایک ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ ہے وہ منسٹری، یہ وہ منت ہے کہ پہلے، سب سے پہلے جا کر میں نے ملنا کس سے ہے، اور جس سے ملنا ہے اس نے کرنا کیا ہے۔ میرے ساتھ آئیے گا، رومیو 12 باب میں چلیے گا، کہ جس کے ساتھ ملنا ہے اس کو سوختنی قربانی کے لیے وقف کرنا ہے۔ رومیو 12 باب پہلی آیت، پس اے بھائیوں، میں خدا کی رحمت یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو۔ اب یہ بدن کی قربانی ہے، اور کیجیے گا الفاظ پر، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ یہی تمہاری مشغول عبادت ہے، کہ اپنے آپ کو ایک لیونگ سیکریفائس کے طور پر دے دو، زندہ قربانی ہونے کے لیے دے دو، جو خدا کو پسندیدہ ہو۔ اپنے بدن کو دینا ہے جو خدا کو پسند آ سکے۔ اب خدا کو پسند آنے کے لیے ایک بدن کی ضرورت ہے جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ اب خدا کو جو پسندیدہ ہے وہ بدن دیا جا رہا ہے۔ اب یہ افتح کی بیٹی کیا ہے؟ یہ بھی اسی سچویشن کے اوپر آ گئی ہے، اور اسی سچویشن کے اندر آج ہم موجود ہیں۔ اب جو عید پینتیکوس کے تصویر کو ہم دیکھیں، جو اس بالا خانہ کے اوپر اپر روم میں موجود ہے 120 کی جماعت، تو وہ کس چیز کو ریسیو کر رہے ہیں؟ وہ ریسیو کر رہے ہیں، ایک آگ کو لے رہے ہیں اپنے اوپر، ایک آگ کو لے رہے ہیں، آگ کی پھٹتی ہوئی زبانیں ان کے اوپر آ ٹھہری ہیں۔ وہاں پر ایک ملاپ ہو رہا ہے، اور ملاقات کے درمیان ہو کیا رہا ہے؟ وہ ہیڈ شپ اتر کر آ رہا ہے، وہ سر اتر کر آ رہا ہے، تاکہ وہ بدن کے ساتھ ایک ہو سکے۔ وہ سر کا بدن کے ساتھ ایک ہونا ہے۔ اسی طرح سے آج کیا ہوا 1963 کے اندر، جب ہم نے اس بادل کو دیکھ لیا، یہ دلہن جو ہے، یہ افتح کی بیٹی پہلے نکلی ہے تاکہ اس بادل کو دیکھ سکے، اور کوئی بادل کو دیکھ نہیں سکتا کہ یہ بادل کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ راکٹ کا دھواں ہے یا کوئی ایسی کوئی شکل بن گئی ہے، لیکن جب یہ دلہن نکلی ہے اس بادل کو دیکھنے کے لیے، تو یہ کیا تھا؟ کہ یہ ہمارا دلہا ہے جو اس بادل کے اندر موجود ہے،
یہ ہمارا افتاح ہے جو اس بادل کے اندر موجود ہے، جو اتر کر آ گیا ہے اور اس کھلی کتاب کو لے کر آ گیا ہے. یہ اس کا نشان ہے کہ بادل اڑ کر وہ آ گیا ہے. اس نے سر پر بادل اڑا ہوا ہے اور وہ آ گیا ہے، اور یہاں سے دلہن نکل رہی ہے تاکہ اس کھلی ہوئی کتاب کو لے لے. وہ بادل آیا، ساتواں فرشتہ اس کے ساتھ مل رہا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ دلہن کا ہے ملاپ اس کتاب کو لینا. تاکہ اب دلہن کرے گی کیا اس کے بعد؟ اب وہ بادل 1963 کا جو آیا 28 فروری 1963، اس بادل آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب یہ خدمت آگے پھر افتاح کی بیٹی کی شروع ہو جاتی ہے. یہ ہماری خدمت ہے، یہ میں اور آپ ہیں. اس افتاح کی بیٹی کو اپنے نام کے ساتھ استعمال کیجئے کہ یہ ہماری آج خدمت ہے، ہم یہاں پر موجود ہیں. اور وہ کرتی کیا ہے؟ وہ کمار پن پر پہلی بات ہے ماتم کر رہی ہے، جا کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ گئی، پہاڑوں کے اوپر چلے گئی ہے. اور پہاڑ بائبل کے اندر لکھا ہے کہ یہ خدا کی حضوری کو بیان کرتے ہیں. جہاں کہیں ہمیں ایسے کوئی منظر نظر آتا ہے، خدا پہاڑ کے اوپر لوگوں کو بلا رہا ہے، موسیٰ کو خدا پہاڑ کے اوپر بلا رہا ہے، ایلیا پہاڑ کے اوپر جا رہا ہے. اس کے بعد ہم ابراہم کو دیکھتے ہیں پہاڑ کے اوپر چلا گیا ہے، اسحاق کو لے کر پہاڑ کے اوپر چلا گیا ہے. تو یہ ساری کی ساری بائبل کے اندر تصویریں موجود ہیں، یہ سارے کے سارے ایسے کلوز ہیں جس سے ہم اس تصویر کو سمجھ پائیں گے. اور کر کیا رہی ہیں جا کر؟ وہ کر رہی ہیں کنوار پن کے اوپر ماتم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہوا کیا ہے افتاح کی بیٹی کے ساتھ؟ کیا یہ مار دی گئی؟ اگر آپ انٹرنیٹ کو دیکھیں، جو بڑے بڑے بیبلیکل پروفیسر ہیں، بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میجورٹی جو ہے آپ اگر دیکھیں گے، بلکہ سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں، افتاح نے اپنی بیٹی کو مار دیا، افتاح نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا. کیونکہ لکھا ہے کہ اس نے قربانی ہونے کے لیے وقف کرنا تھا. یہ تھا اس کا عہد جو خدا نے اس کے ساتھ باندھا تھا کہ وہ اس کو مار دے گا. وہ اس قربانی کے لیے چلی جائے گی. کیا تھا وہ؟ سوختنی قربانی. سوختنی قربانی کے لیے وہ دے دی جائے گی. تو یہاں پر آ کے اب آپ کو سمجھ آئے گی اس پیغام کی، اس افتاح کی منسٹری کیا تھی اور اس کی بیٹی کی خدمت کیا تھی. اور یہ سارے کا سارا سینیریو جو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے بدن کو لیتے ہوئے، کہ پہلے بدن کا بچایا جانا ضروری ہے، بدن کے اوپر غلبہ پانا ضروری ہے، ہر طرح کی اس بری طاقت کو ختم کیا جائے اس زمین کے اوپر سے، اور پوری زمین کے اوپر پہلے قبضہ کیا جائے، پھر تاکہ خدا اتر کر آئے. پھر افتاح کے اوپر خدا کا روح اتر کر آیا ہے، اور پھر افتاح غالب ہوتا جا رہا ہے، غلبہ پاتا جا رہا ہے، فتح کرتا چلا جا رہا ہے. اور اس فتح کے بعد آگے جا کے ہمیں ساری تصویر نظر آتی ہے کہ وہ خدا کے ساتھ عہد باندھ رہا ہے، اور عہد باندھنے کے بعد کامیاب ہوا. خدا نے اسے ہر مقام پر، ہر قدم پر فتح بخشی ہے. اب یہاں پر اب افتاح نے کیا کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا افتاح نے اپنی بیٹی کو قربان کر دیا؟ کیا اس کی بیٹی مر گئی؟ ہوا کیا اس بیٹی کے ساتھ؟ اگر آپ ان آیتوں کو غور سے پڑھنا شروع کریں، if you read between the line، برادر بین کہتے ہیں کہ if we read between the line، یہ جو بائبل کی آیتیں ہیں ان کے بیچ میں سے ہم اگر پڑھنا شروع کریں تو ہمیں یہاں پر ہی تصویر سمجھ آ جائے گی کہ ہوا کیا ہے، ہوتا کیا ہے. وہ ماتم کس بات کے اوپر کر رہی ہے؟ اپنے مرنے کے اوپر ماتم نہیں کر رہی، وہ ماتم کر رہی ہے اپنے کنوار پن کے اوپر. اس بات کو سمجھیے گا. اپنی سہیلیوں کے ساتھ گئی ہے اور اپنے کنوار پن کے اوپر ماتم کر رہی ہے. پھر اس نے کہا جا، اور اس نے 2 مہینے کی رخصت دی اور اپنے ہمجولیوں کے ساتھ گئی. اس کے بعد پھر لکھا ہے سال بسال افتاح کی بیٹی کے لیے اس کی سہیلیاں 4 بار جاتی اور جا کر کرتی کیا ہے؟ 4 دن تک افتاح جلادی کی بیٹی کی یادگاری کرتی تھی. تو یادگاری اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یادگاری اس کی ہوتی ہے جو مر جائے، ایسے نہیں ہے. تو اب 4 دن کے لیے سال میں وہ جاتی ہیں اور ماتم کرتی ہیں. کس بات کے لیے ماتم کر رہی ہیں؟ اس پوائنٹ کو پکڑے گا. وہ ماتم کر رہی ہیں اس کے کنوار پن کے اوپر. کنوار پن کیا ہے؟ کہ اب کسی اور مرد کی یہ ہو نہیں سکتی. یہ تھا عہد کہ اب یہ کسی مرد کا منہ نہیں دیکھ سکتی. یہ عہد تھا. آگے جا کر ہم اس کو اور کھولتے ہیں، لیکن آپ اس بات کو پہلے سمجھیے گا. میرے ساتھ آئیے گا، احبار کی کتاب میں چلتے ہیں تاکہ ہم اس تصویر کو سمجھ پائیں. احبار 18 باب کہ کیا ہوا افتاح کی بیٹی کے ساتھ، کہ کیا وہ مر گئی یا نہیں مری. احبار 18 باب 21 آیت سے. مائک پلیز بند کر دیجیے گا، جس کس بھائی کا مائک آن ہے. اچھا، احبار 18 باب 21 آیت، حوالوں کو نوٹ کر لیجیے گا. لکھا ہے تو اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی خاطر، مولک کیا ہے؟ دیوتا، کہ دیوتاؤں کی خاطر اکثر لوگ ایسے کرتے تھے. دیوتاؤں کی خاطر دیوتا نے کہہ دیا ہے کہ اپنے بچے کو قربان کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے، لوگ کر دیتے تھے. تو یہاں پر خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تو اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی خاطر آگ میں سے گزرنے کے لیے نہ دینا، اور نہ اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرانا. اس بات کی سمجھ آئی کہ اپنی اولاد کو جو ہے
کسی مولک دیوتا کی خاطر آگ میں پھینک نہ دینا اور اس کو مار نہ دینا، اس کو سوختنی قربانی ہونے کے لیے وقف نہ کر دینا. یہ تھا شریعت کے اندر بات موجود تھی، یہ عہد تھا. اب جس بات کے اوپر افتاء کپڑے پھاڑ رہا ہے، اس کی بیٹی جو ہے وہ کہہ رہے کہ میں اپنے کنوار پن کے لیے ماتم کرنے کے لیے جاؤں، تو وہ اس شریعت سے واقف تھے، وہ سیکھے ہوئے تھے ان باتوں کو. اس کو پتا تھا کہ میں مرنے والی نہیں. وہ ایک بات کا اس کے پاس مکاشفہ تھا. مکاشفہ کیا تھا؟ کہ میں اپنے کنوار پن کے لیے ماتم کرنے کے لیے جانے لگی ہوں. کیا میں کسی اور شوہر کی نہیں ہو سکتی؟ اب میرا مقام کیا ہے؟ اب میں نے اس ٹیبرنیکل کے اندر ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. یہ عہد تھا. کیونکہ جب کوئی شخص عہد کے اندر آ گیا ہے، عورت عہد کے اندر آ گئی ہے، تو اب اس نے اپنی ساری زندگی جو ہے اس خدا کے مقدس کے اندر رہنا ہے، اور اس مقدس ساری زندگی وہاں پر رہے گی. کھانا پینا زندگی ساری اس کی وہاں پر گزرے گی اور مقدس کی خدمت کرے گی. اگر آپ نئے عہد نامہ اعمال کی کتاب میں پڑھیں تو وہاں پر کچھ ایسی عورتیں تھیں جو مقدس میں رہتی تھیں، دیکھ بھال کرنے والی. پرانے عہد نامہ میں بھی آپ کو ایسے تصویریں نظر آ جائیں گے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کو مقدس میں وقف کر دیتے تھے، کہ وہ ہمیشہ اس خدا کی حضوری میں اس مقدس کے اندر رہیں گے، وہاں سے آ جا کہیں نہیں سکتے. نہ وہ عورت جو ہے شادی کر سکتی ہے، نہ وہ کسی ہیڈشپ کو، کسی سر کو اپنے اوپر لے سکتی ہے. اب اس کا سر جو ہے وہ صرف خداوند ہے، اور اس کا کوئی سر نہیں ہو سکتا. وہ اپنے اس کا شوہر جو ہے وہ صرف خداوند ہے، اور کوئی اس کا شوہر نہیں ہو سکتا. اس لیے وہ اپنے کنوار پن کے اوپر ماتم کر رہی ہے. وہ رو رہی ہے، جا کر چلا رہی ہے. اس کی سہیلیاں بھی اس بات کے اوپر ماتم کر رہی ہیں کہ یہ شادی نہیں کر سکتی، اس سے اب آگے اولاد نہیں پیدا ہو سکتی، یہ کسی شوہر کی نہیں ہو سکتی. اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے جس پر وہ ماتم کر رہی ہے. کیونکہ ہم نے یہاں پر پڑھا کہ اس کو کیا ہوا ہے کہ احبار کی کتاب میں شریعت کے اندر موجود ہے. افتاء اس بات سے واقف ہے، اس کی بیٹی اس بات سے واقف ہے، اس لیے وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے 2 مہینے کی مہلت دے، میں اپنے کنوار پن کے اوپر ماتم کروں. یہ وہ مکاشفہ ہے جس کو وہ لیتے ہوئے کیری کرتے ہوئے جا رہی ہے کہ میں اس کے لیے ماتم کر سکوں اور میں جاؤں اپنی ہم جولیوں کے ساتھ. کیونکہ ایک اور تصویر ہمیں نظر آتی ہے. خدا کہہ رہا ہے ابراہیم کو اسحاق کو پہاڑ کے اوپر لے جا اور جا کر اس کو ہلاک کر دے، اس کو مار دے. لیکن وہاں پر پہاڑ پر ہم دیکھتے ہیں پہاڑ جو خدا کا مہیا کردہ پہاڑ ہے، جو خدا کی مہیا کردہ جگہ ہے. جب اس نے لکڑیاں رکھی، چھری مارنے لگا ہے، تو وہاں پر کیا آسمان سے آواز آ گئی ہے کہ تو نے اس کو مارنا نہیں ہے. اب اگر خدا وہاں پر ابراہیم کو روک سکتا ہے مارنے سے، تو کیا خدا افتاء کو نہیں روک سکتا کہ تو نے اپنی بیٹی کے اوپر ہاتھ نہیں چلانا، اس کو مارنا نہیں ہے؟ تو یہ بائبل کی تصویریں ہیں. یہ نہیں کہ ایک جگہ خدا ایک بات کر دے کہ ہاں مار دینا ہے، دوسری جگہ کہے کہ نہیں مارنا. ایسے نہیں ہے. اگر اسحاق نہیں مرا تو یہاں پر پھر افتاء کی بیٹی بھی نہیں مرے گی. یہ ہے تصویر خدا کے کلام کی کہ وہاں پر اسحاق جو ہے مر نہیں رہا، بلکہ اسحاق کی وہ زندگی جو تھی وہ چنی ہوئی زندگی تھی، وہ مخصوص شدہ بیج تھا. اس طرح سے یہ بھی بیٹی جو ہے ابراہیم کا کیا ہے، وہ بیٹا مخصوص ہوئی زندگی تھی. اس طرح سے یہ اکلوتی بیٹی یہاں پر موجود ہے، اور یہ مرنے والی نہیں ہے، یہ مرے گی نہیں، بلکہ یہ کنواری رہے گی ساری زندگی، یہ کنواری رہے گی، یہ مرنے والی نہیں. اب یہ کنوار پن ہے کیا؟ یہ کسی مرد کا بیج نہیں لے گی، یہ کسی اور شوہر کی نہیں ہو سکتی. یہ کنوار پن کیا ہے؟ یہ آج دلہن کی تصویر ہے. جب وہ کھلی کتاب لے کر آ گیا افتاء، آج ہمارے پاس مکاشفہ 10 باب کے اندر ہمارے پاس کتاب آ گئی ہے، تو کتاب آنے کے بعد ہم نے بیج کو لے لیا، اس خداوند کے بیج کو لے لیا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ ہاف این آور سائلنٹ. یہ آدھے گھنٹے کی خاموشی ہے. آدھے گھنٹے کی خاموشی کے اندر ہم نے بیج کو لے لیا، وہ کتاب لے لی. کتاب کو کیا کھایا، کھانے سے ہمارے پیٹ میں چلی گئی ہے. اب بیج جو ہے، جب بیج لیا جاتا ہے، جب عورت اپنے شوہر سے بیج کو لیتی ہے، تو بیج لینے کے بعد جو ہے وہ رحم جو ہے وہ وومب بند ہو جاتی ہے. اب کوئی اور بیج داخل نہیں ہو سکتا، اندر باہر سے اب کوئی بھی بیج آ نہیں سکتا. آج یہ بیج کیا ہے؟ یہ کتاب، یہ میسج ہے جو کہ ہمارے پاس پہنچ گیا ہے. اب جب کہ میسج ہمارے پاس آ گیا ہے، تو اس میسج کے علاوہ جو ہے آج اگر ہمیں کوئی منانے کی کوشش کرے کہ نہیں بردر جی تو انوبپتسمہ جو ہے باپ بیٹے روح القدس سے ناچ لینا چاہیے، تو آپ اس کی بات مانیں گے؟ نہیں مانیں گے کبھی بھی نہیں. کیوں؟ آپ کا رحم جو ہے وہ بند ہو چکا ہے. آپ کسی اور مرد کا بیج لے ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ پریگننٹ ہو چکے ہیں ایک بیج سے. آپ کے اندر پہلے سے کوئی اندر پل رہا ہے، کچھ بڑھ رہا ہے، ایک بچہ آپ کے جسم کے اندر موجود ہے. وہ بچہ کیا ہے؟ یسوع مسیح ہے، جس کو آپ کھلاتے جا رہے ہیں. اور ایک وقت آئے گا جب آپ نے اس کو ڈیلیور کرنا ہے اپنی زندگی سے، اپنے اعمال سے، اپنے چال چلن سے، اس کو اپنے ڈیلیور کرنا ہے. تو وہ رحم آپ کے بیج جو ہے آ گیا ہے اندر. اور یہ سائنس بھی اس بات کو بیان کری ہے کہ وہ رحم جو ہے وہ وومب عورت کی بند ہو جاتی ہے بیج لینے کے کچھ وقت کے بعد. تو اب وہ رحم جو ہے میرا اور آپ کا بند ہو چکا ہے. آج ہمیں کوئی سکھا نہیں سکتا کہ نہیں باپ بیٹا روح القدس تثلیث ہے، اس کے بغیر ہم جو ہے نجات حاصل نہیں کر سکتے. اور جو خدا کا کلام جو ہے وہ ایسے کہہ رہا ہے، ایسے بات نہیں ہے، ایسی ہے. الوہیت کیا ہے،
فضل کیا ہے، شریعت کیا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کیا ہے، کیونکہ ہمارا اب رحم بند ہو چکا ہے. اب کوئی اور آواز ہمارے کان میں نہیں پڑ سکتی، نہ ہم اور کسی بیج کو لے سکتے ہیں. کوئی ایسی چیز کو، خوراک کو ہم لے نہیں سکتے اگر ہم دلہن ہیں، اس بات کو سمجھیے گا. لیکن اگر ہم نے بیج کسی تنظیم کا لے لیا ہے، کسی میتھوڈسٹ پریسبیٹیرین کا لے لیا ہے، کسی سالویشن کے بیج کو بھی ہم نے اپنے اندر رکھا ہوا ہے اور میسج کے بیج کو بھی لے رہے ہیں، تو پھر کیا ہم کسبی بن جائیں گے، حرام کار عورت بن جائیں گے. افتہ کی بیٹی کیا کر رہی ہے، اس نے کسی کے بیج کو نہیں لینا. خدا میں اب وہ مخصوص ہو گئی ہے، اب وہ مخصوص شدہ ہے جس نے ساری زندگی مقدس میں رہنا ہے. اور مقدس کیا ہے؟ جہاں پر خدا کی حضوری ہے، جہاں پر وہ شکائنہ گلوری ہے، جہاں پر وہ شمعدان موجود ہے، جہاں پر جلال ہے. اب اس نے اپنی ساری زندگی جلال میں گزارنی ہے. تو یہ کس کی تصویر ہے؟ یہ میری اور آپ کی دلہن کی یہ تصویر ہے کہ آج میں اور آپ کمار پن کی حالت میں تھے. مریم کیا تھی؟ وہ کنواری تھی، کمار پن کی حالت میں تھی، اور وہ بیج اتر کر آ گیا. وہ یوسف کا بیج نہیں تھا، وہ روح القدس کی قدرت سے یسوع پیدا ہو رہا ہے. اس کا بدن کے اندر جو ہے وہ بیج ڈیولپ ہو رہا ہے. وہی مریم کی تصویر آج میں اور آپ ہیں. وہی افتہ کی بیٹی کی تصویر ہے کہ اب یہ کسی اور مرد کے بیج کو نہیں لے گی، یہ کسی اور کو اپنے بدن سے پیدا کرنے والی نہیں ہے. اس طرح سے آج میں اور آپ ہیں. ہمیں کوئی رسولوں کا عقیدہ اور توبہ کا عمل آ جا کر نہیں سکھا سکتا، کیونکہ ہمارا رحم بند ہو چکا ہے. اس بات کو ہمیشہ غور کیجیے گا. کوئی بھی بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ وہ برادر جی ساڈا رحم جڑا بند ہو گیا، اسی کوئی بیج نہیں لے سکتے، کوئی بیج داخل ہو ہی نہیں سکتا. ایک ہی بیج ہے اندر جو اب پل رہا ہے، جو بڑھ رہا ہے، وہ ہمارا یسوع مسیح ہے، جو آج ہمارے ذریعہ سے اس زمین کے اوپر چلنا پھرنا چاہتا ہے، جو ہمارے اندر رہ کر جو ہے وہ ہمیں غلبہ پانے کی قدرت دینا چاہتا ہے، ہمیں قوت دینا چاہتا ہے کہ ہم غالب آ سکیں اور فتح پا سکیں ہر قدم کے اوپر. جیسے افتہ پا رہا ہے، ہمارے رحم کے اندر وہ موجود ہے، اور کوئی نہیں ہے. آج ہم جو جس مقام کے اوپر آ کر موجود ہیں، اس آدھے گھنٹے کی خاموشی میں ہم نے لے لیا. کتاب آ گئی، وہ کھلی کتاب تھی. کھلی کتاب کون ہے؟ وہ افتہ لے کر آ گیا اور آ کر اس نے بیٹی کو دے دی. وہ بیٹی کیا ہے؟ آج یوحنا ہے. میں اور آپ موجود ہیں. آج وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، ہماری زندگی کا وہ حصہ بن چکی ہے، اتر چکی ہے. تو آج جبکہ ہمارے پاس وہ موجود ہے، ہمارا یسوع مسیح ہے، اس نے ہمارے لیے قیمت ادا کر دی. آخری پوائنٹ بیان کر کے میں اس کو بند کروں گا. جب ہمارے لیے آ کر اس نے قیمت ادا کر دی، تو قیمت کیا تھی؟ کیونکہ یہاں پر قیمت ادا کرنا پڑی افتہ کو بھی. اب یہ لکھا نہیں ہوا لیکن یہ ان آیتوں کے اندر چھپا ہوا ہے. افتہ کو اپنی بیٹی کی قیمت ادا کرنا پڑی. قیمت کس کو دینا پڑی؟ کاہن کو اس نے قیمت ادا کی. کاہن نے قیمت ادا کی افتہ کو، اور کاہن نے جو قیمت افتہ کی بیٹی کی لگائی ہے اور قیمت لگا کر ادا کر دی ہے، کس کو؟ افتہ کو. افتہ کو وہ قیمت دے دی گئی، اور قیمت دینے کے بعد، قیمت ادا کر کے، کاہن جو ہے اس کو مقدس کے اندر لے کر چلا گیا، اور ساری زندگی آپ جو افتہ کی بیٹی ہے وہاں پر رہے گی خدا کی حضوری میں. یہ دلہن کی تصویر ہے. ہم اس ریپچر میں جانے والے ہیں، ہمیشہ اس ابدی زندگی میں خدا ان کے حضور میں رہنے والے ہیں. اب یہاں پر اس تصویر کو سمجھیے گا. جب قیمت ادا کر دی گئی تو ہوتا کیا ہے؟ افتہ نے قیمت کو لیا. ٹھیک ہے، احبار میں چلیے گا واپس. آخری حوالہ ہم پڑھ کے اس کو بند کرتے ہیں. احبار آخری چیپٹر ہے، میرا خیال ہے آخری چیپٹر یہ جی. احبار 27 باب ہے. پہلی ایسے میں شروع کرتا ہوں. احبار 27 سب کھول لیجئے گا، بہت ہی ضروری حوالہ ہے، اس کو آپ ضرور کھول کر پڑھیے گا، اس کو نہیں تو مارک کر لیجئے گا. احبار 27 باب پہلی ایسے. پھر خدا نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب کوئی شخص اپنی منت پوری کرنے لگے. اب وہاں پر منت اس نے مانی تھی، افتہ نے بھی، اور منت جو مانی ہے اس کا ایک قیمت بھی تھی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آیتوں کے اندر یہ چھپا ہوا ہے جو ہم نے قضات 11 باب پڑھا ہے. تو وہ منت کی ایک قیمت تھی، ایسے منت نہیں تھی، منت کی ایک قیمت تھی. بنی اسرائیل کہ جب کوئی شخص اپنی منت پوری کرنے لگے، اور آپ اس بات کو سمجھے گا کہ جو یہودی لوگ ہیں آج بھی وہ شریعت کو فرفر جانتے ہیں، وہ واقف ہیں شریعت سے کہ کہاں خدا کا قانون کیا کہہ رہا ہے، خدا کا آئین، خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے، اور ہم نے اس بات کو پورا کرنا ہے. تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص اپنی منت پوری کرنے لگے تو منت کے آدمی تیری قیمت کے ٹھہرانے کے موافق خداوند کے ہوں گے. کس کے ہوں گے وہ؟ منت ٹھہرائے جانے کے بعد. اب اس تصویر کو سمجھتے جائیے گا، اب جا کر آپ کو یہ تصویر کلیئر ہوگی. وہ کس کے ہوں گے؟ جو منت کے اندر ہوں گے وہ خداوند کے ہوں گے. تو اس لیے وہ افتہ کی بیٹی جو ہے وہ مرے گی نہیں، وہ خداوند کی ہو جائے گی، وہ مقدس میں چلی جائے گی. وہ دلہن جو ہے اس ریپچر کے اندر چلی جائے گی، وہ اٹھائی جائے گی. وہ کہیں وہ ماری جانے والی نہیں ہے. وہ دلہن مرے گی نہیں، دلہن اٹھائی جائے گی. دلہن ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گی اس مقدس کے اندر، اس شکائنہ گلوری کے اندر، اس جلال کے اندر جانے والی ہے. کوئی اور بیج لینے والی وہ نہیں ہے. تو یہاں پر یہ
شریعت کے اندر جو ہے خدا موسیٰ سے لکھوا رہا ہے کہ وہ لوگ کس کے ہوں گے، وہ تو خداوند کے ہو جائیں گے. اس بات کو سمجھے گا آگے. ختم کر رہا ہوں 5 منٹ میں. تو منت کے آدمی تیری قیمت کے ٹھہرانے کے موافق خداوند کے ہوں گے، وہ خداوند کے لوگ ہو جائیں گے. میں سٹریس آپ کو ایمفسائز کر رہا ہوں بار بار اس پوائنٹ کے اوپر، تاکہ آپ کا اگر کوئی سوال ہو وہ کلیئر ہو جائے کہ جو منت کے اندر لوگ ہوں گے وہ خداوند کے ہوں گے، وہ کسی اور کے نہیں ہو سکتے، خداوند کے ہوں گے. 20 برس کی عمر سے لے کر 60 برس کی عمر تک کے مرد کے لیے تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت مقدس کی مسکال کے حساب سے چاندی کے 50 مسکال ہوں، اور اگر وہ عورت ہو تو ٹھہرائی ہوئی قیمت کے 30 مسکال ہوں. اس بات کو اب سمجھے گا. اب افتاء کو کیا ہے، قیمت مل گئی ہے، قیمت کاہن نے دے دی ہے. ایک منٹ ٹھہریے گا. تو یہاں پر ایک قیمت مل گئی ہے، اور قیمت کے ٹھہرائے جانے سے اب وہ قیمت کاہن دے رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اپنی بیٹی جو ہے وہ کاہن کو دے دیتا ہے. اب وہ ساری زندگی اس نے مقدس میں رہنا ہے. تو اسی آیت کو دوبارہ سے آپ پڑھیے گا. اگر کوئی حوالہ نکالنا چاہتا ہے نئے عہد نامہ میں، متی کی انجیل 26 باب 15 آیت میں آئیے گا. ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. متی کی انجیل 26 باب اور 15 آیت ہے. اور یہاں پر غور کیجئے گا، اس جگہ بھی ہاتھ رکھیں، احبار میں بھی. اب آخری چیپٹر میں احبار 27 باب، اور یہاں پر لکھا ہے 120 برس کی عمر سے لے کر 60 برس کی عمر تک مرد کے لیے. اب مرد کے لیے قیمت کتنی ہے؟ مرد کے لیے تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت چاندی کے 50 مسکال ہوں، اور اگر وہ عورت ہو تو ٹھہرائی ہوئی قیمت 30 مسکال ہوں. اب کاہن 30 مسکال، وہ چاندی کے سکے جو ہیں 30 مسکال کس کو دے گا؟ افتاء کو، اور اس کی بیٹی جو ہے ہمیشہ کے لیے مقدس میں رہے گی. اب متی کی انجیل میں آئیے گا 26 باب 15 آیت 14 آیت سے. اس وقت ان 12 میں سے ایک نے، جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا، سردار کاہنوں کے پاس جا کر کہا کہ اگر میں اسے تیرے حوالہ کر دوں تو کیا تو مجھے کیا دے گا؟ انہوں نے اسے 30 روپے تول کر دے دیے، اور وہ اس وقت سے اسے پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگے. اب کس کے پاس گیا ہے؟ یہ بھی کاہن کے پاس گیا ہے، یہودا اسکریوتی. اس تصویر کو سمجھیے گا. افتاء کس کے پاس گیا؟ کاہن کے پاس، اور کاہن اسے 30 چاندی کے سکے دے رہا ہے، 30 مسکال دے رہا ہے کاہن افتاء کو، تاکہ اس کی بیٹی کو لے لے. سمجھ لیں بات کو. اس پوائنٹ کو آپ دیکھیے گا متی 26 باب اور اس کی 14 اور 15 آیت کو. یہاں پر بھی جو ہے یہودا اسکریوتی کس کے پاس جا رہا ہے؟ سردار کاہنوں کے پاس جا رہا ہے، اور کہتا ہے اگر میں اسے تمہارے حوالے کر دوں تو تم مجھے کیا دو گے؟ اب اس کی قیمت لگائی جا رہی ہے. کس کی؟ یسوع مسیح کی قیمت لگائی جا رہی ہے. اور یسوع مسیح کی قیمت لگائی کتنی ہے؟ سردار کاہنوں نے، انہوں نے کہا ہے اسے 30 روپے تول کر دے دیے. اس تصویر کو سمجھیے گا، بڑی خوبصورت تصویر ہے خدا کے کلام کے اندر. یسوع مسیح کون تھا؟ وہ مرد تھا، وہ عورت نہیں تھا. اس بات کو سمجھے گا. واپس آئیے گا آپ احبار کے اندر 27 آیت کے اندر، تیسری آیت. 20 برس کی عمر سے لے کر 60 برس کی عمر کے لیے تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت مقدس کی مسکال کے مطابق کتنے سکے ہونے چاہیے؟ 50. مرد کے لیے کتنے ہیں؟ یسوع مسیح کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً 33 سال. جب یسوع مسیح کو کلوری پر جان دینے کے لیے جانے والے ہیں تو یسوع مسیح کی عمر تھی 33 سال. یہاں سے لکھا ہے عمر 20 سے لے کر 60 کے درمیان کی عمر کے جو ہوں گے ان کی جو قیمت ٹھہرائی ہوئی ہے وہ ہوگی 50 سکے، 50 چاندی کے سکے، 50 مسکال. اور عورت کے لیے کتنی ہوگی؟ 30 مسکال. ان دو ڈیجٹس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. آپ واپس متی کی انجیل میں آئیے گا. جب یہودا اسکریوتی قیمت لگوا رہا ہے یسوع مسیح کی، تو یسوع مسیح کی قیمت کتنی سردار کاہن ٹھہرا رہے ہیں؟ کیا سردار کاہن شریعت سے واقف نہیں ہے کہ سردار کاہن یسوع مسیح کی قیمت ٹھہراتے ہیں 30 چاندی کے سکے جو یہودا اسکریوتی کو دیے جا رہے ہیں، 30 چاندی کے سکے. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ نر ہے، وہ ناری نہیں ہے، وہ مرد ہے،
اور اس کی قیمت جو ہے وہ 50 چاندی کے سکے ہونے چاہیے تھے، لیکن یسوع مسیح کی قیمت جو ہے وہ 30 کیوں لگائی جا رہی ہے؟ اس بات کو پکڑیے گا، یہ خدا کے کلام کے اندر یہ چھپا ہوا بھید، یہ مکاشفہ ہے، اس بات کو سمجھیے گا۔ یسوع مسیح مرد ہے، اس کی قیمت 50 سکے ہونے چاہیے تھی، لیکن یہودا اسکریوتی کو جو ہے وہ 30 سکے دیے جا رہے ہیں، اور سردار کاہن تول کے دے رہے ہیں کہ یہ 30 سکے بنتے ہیں اس شخص کی قیمت جس کو تو ہمارے پاس آیا ہے بیچنے کے لیے، تو وہ 30 سکے دیے جائیں۔ اب وہ 30 سکے کیا تھے؟ وہ 30 سکے جو ہیں وہ یسوع مسیح کی قیمت نہیں تھی، وہ 30 سکے جو ہیں وہ میری اور آپ کی قیمت تھی۔ اس یسوع کے اندر جو ہے اس کی دلہن موجود تھی، وہ میں اور آپ تھے جو اس کے اندر موجود تھے۔ وہ ہماری قیمت ادا کرنے کے لیے صلیب کے اوپر جا رہا ہے۔ وہ میرے اور آپ کے گناہ تھے، وہ میری اور آپ کی خطائیں تھیں کہ وہ ہماری قیمت ادا کرنے کے لیے گیا ہے۔ وہ یسوع مسیح کی قیمت نہیں تھی، وہ نر تھا اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، نہ اس نے جو ہے ہمیشہ کے لیے، وہ تو پہلے ہی وہ پاک ذات تھا، لیکن اس کے اندر کچھ تھا جس نے ہمیشہ کے لیے مقدس کے اندر رہنا تھا، جس نے ہمیشہ کے لیے شکائنہ گلوری کے اندر رہنا تھا، جس نے ہمیشہ کے لیے کسی شوہر دوسرے شوہر کو نہیں کرنا تھا بلکہ اسی شوہر کو ہی لینا تھا، اسی یسوع مسیح کو اپنا ہیڈشپ لینا تھا، اسی یسوع مسیح کو اپنا سر لینا تھا، اپنا دلہا بنانا تھا، اس لیے وہ کسی اور کی ہو نہیں سکتی تھی۔ تو اس نے کیا کیا؟ یسوع مسیح جب آ گیا منظر کے اوپر تو اس نے اپنی قیمت نہیں، یہ اس کی قیمت نہیں تھی، یہ میری اور آپ کی قیمت تھی جو ہم اس کے اندر موجود تھے، ہم جو اس کی دلہن، اس کی بیٹی اس کے اندر موجود تھے، ہماری آ کر اس نے قیمت ادا کر دی۔ اور سردار کاہن کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی قیمت جو ہے وہ 30 چاندی کے سکے بنتے ہیں، تو وہ یسوع مسیح کی قیمت نہیں تھی، اس نے ہمارے گناہوں کی قیمت جو ہے صلیب کے اوپر آ کر دے دی۔ یہ تھا اس کا صلیب کے اوپر جانا اور اس مقام، اس مسوا کے اوپر کھڑے ہو جانا، اور وہ بیکار لوگ تھے جو افتہ کے پاس آ کر جمع ہوئے تاکہ ہم غلبہ پا سکیں، تاکہ ہم فتح پا سکیں، اور آج ہم جس مقام کے اوپر موجود ہیں ہماری قیمت ادا ہو چکی ہے۔ ہمارے لیے اس نے ہماری ساری کمزوریوں کو، دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو صلیب کے اوپر کھینچ دیا ہے۔ یہ ہماری قیمت تھی جو یسوع نے آ کر ادا کر دی، یہ اس کی اپنی قیمت نہیں تھی، کیونکہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اس نے کوئی ایسی خطا نہیں کی تھی، یہ میں اور آپ تھے جو اس کے اندر موجود تھے۔ اور اگر افتہ کی بیٹی جو ہے وہ نہیں مری تو اس بات کو سمجھے گا کہ آج میں اور آپ ہیں وہ بھی مرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا مقام کیا ہے؟ جو ہم یسوع کے اندر موجود تھے، ہم بھی ہمیشہ کے لیے اس کے ٹیبرنیکل کے اندر جانے والے ہیں، ہم ہمیشہ کے لیے اس شکائنہ گلوری کے اندر جانے والے ہیں، ہم ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رفاقت کے اندر جانے والے ہیں، اس رپچر پر میں جانے والے ہیں۔ ہمارا رحم آج بند ہو چکا ہے، وہ رحم کھلا ہوا نہیں ہے، اس لیے اس نے ہماری خود سے قیمت ادا آ کر دی تاکہ یہ کسی اور شوہر کے نہ ہو سکیں، یہ اپنا ہیڈ، اپنا سر کسی اور کو نہ بنائیں۔ وہ ہے ہمارا سر، وہ ہمارا دلہا ہے، وہ ہمارا افتہ ہے۔ اس کے اندر ہم موجود تھے جب وہ جنگ لڑ رہا تھا، اس کے اندر ہی ہم موجود تھے جب وہ سب کچھ یہ بنا رہا تھا، کیونکہ ہم کیا تھے؟ ہم اس کے ذہن کی پچھلی طرف موجود تھے، بنائے عالم سے پیشتر ہی ہمارا چناؤ تھا، ہم اس کے اندر موجود تھے۔ اور جب وہ فتح پا کر آیا تو یہ نکلی ہے مریم مگدلینی اور اس کو استقبال کو چلی گئی ہے۔ آج جو اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں اس کے استقبال کے لیے، فتح کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ جب وہ اتر کر آیا تیسرے دن، جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو اس نے آ کر کیا سب کے اوپر اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے، وہ ان کے اوپر جو اس کے اندر موجود تھے، جس کی اس نے قیمت ادا کی تھی۔ پترس کی اس نے قیمت ادا کی تھی، مریم مگدلینی جو کسبی عورت تھی اس کی قیمت ادا کی تھی، باقی عورتوں کی اس نے قیمت ادا کی تھی، اس 120 کی جماعت کی اس نے قیمت ادا کی تھی، تو ان کے اوپر وہ اپنے آپ کو آ کر ظاہر کر رہا ہے جو اس کی منت کے اندر موجود تھے۔ اس نے میری اور آپ کی قیمت ادا کر دی ہے، اور ہم اس کے اندر جو ہے موجود تھے۔ جب صلیب کے اوپر وہ جان دے رہا تھا تو ہم اس کے اندر ہی، ہم بھی جو ہے قربان ہو رہے تھے، ہماری قربانی وہاں پر ہو رہی تھی۔ اور جب اس کے پسلی میں بھالا مارا گیا، اس میں سے پانی اور خون بہ نکلا، تو وہاں پر کیا تھی؟ وہاں پر ہمارا پھر سے جنم ہو گیا، پھر سے ہم زندہ ہو گئے، اس مسیح کے ساتھ ہم پھر سے جی اٹھے۔ وہاں سے ایک دلہن نکل کر باہر آ گئی، جب پانی اور خون، اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ جو ایک زندگی کا ایک پروسیس ہے، جب ایک عورت بچے کو جنم دیتی ہے، پانی خون اور اس کے بعد زندگی نکل کر باہر آ جاتی ہے، تو وہ صلیب کے اوپر جو ہے اس نے ہماری قیمت ادا کی ہے۔ تو آج ہماری زندگی کے اندر اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ مشکلات اور پریشانیاں ہیں، اور ابلیس ہمارے اس سفر کو درست طریقے سے چلنے نہیں دے رہا، جیسے مشکلات کے اندر یعقوب تھا، تو آج اپنے آپ کو اس مسوا کے مقام کے اوپر لے کر آئیں جہاں سے آج یہ لابن اور یہ یعقوب الگ ہو جائیں، تاکہ آج سے ہماری پہچان تبدیل ہو جائے۔ آج سے یہ یعقوب یعقوب نہ رہے، بلکہ ہمیں نام کی تبدیلی مل جائے، یہ یعقوب جو ہے یہ اسرائیل بن جائے۔
آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے. اگر آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک پوری زمین کے اوپر غلبہ نہیں پا سکا، اس بات کو سمجھے گا کہ وہ مسیح اتر کر بھی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ تب اتر کر آ رہا ہے جب افتہ پورے بدن کو تیار کر رہا ہے، پھر خدا کا روح اتر کر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ وہ عہد باندھ رہا ہے. آج وہ خداوند جو ہے ہمارے ساتھ بھی اس عہد کو باندھنا چاہتا ہے، ہمارے خاندانوں کے ساتھ اس عہد کو باندھنا چاہتا ہے. اس نے ہماری کمزوریوں، دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں کو صلیب کے اوپر کھینچ دیا ہے. یہ ہمارے لیے سب سے بڑی گواہی ہے. اس نے ہماری قیمت ادا آ کر دی ہے. وہ 30 چاندی کے سکوں میں یسوع مسیح جو ہے وہ بیچ دیا گیا. یہودا اسکریوتی لے کر ان کو چلا گیا. تو وہ سکے جو ہیں لینے کے بعد افتہ کی بیٹی ہمیشہ کے لیے مقدس میں چلے گی. آج میں اور آپ کہاں پر جا رہے ہیں؟ اس مقدس میں، اس خداوند کی حضوری میں، جہاں پر ہمیشہ ہم ساری زندگی خداوند کے رہیں گے اور کسی شوہر کے ہونے والے نہیں ہیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کرتے ہیں. ہاللیلویہ. اوہ تھینک یو جیسس. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں. اے بحر و بر کے خالق اور مالک، تو کتنا ہی عظیم خداوند ہے اور تیری جیسی کوئی ذات نہیں ہے. خدا پیارے مسیحا، ہم اس لائق نہ تھے میرے خدا پیارے مسیحا. ہم وہ بیکار، وہ وین مین تھے، ہم وہ شہدے تھے جو خدا دھکے کھاتے پھر رہے تھے جگہ بجگہ پر. لیکن خدا تو افتہ ہمارا اتر کر آ گیا خدا پیارے مسیحا، اور تو نے ہمیں آ کر اٹھا لیا وہاں سے، تاکہ خدا پیارے مسیحا تو ہمیں اپنے کام کے لیے، اس جنگ کے لیے تو ہمیں تیار کر سکے، تو ہمیں اٹھا سکے تاکہ ہم جنگجو بن سکیں، تاکہ ہم خدا پیارے مسیحا اس جنگ کے اندر اتر سکیں اور اس بدن کے اوپر غلبہ پا سکیں اور یہ تجھے دے سکیں. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس قیمت کے لیے جو تو نے ہمارے لیے ادا کر دی. خدا ہم اس لائق نہ تھے، لیکن تو نے صلیب پر خدا ہماری ساری کمزوریوں، دکھوں، تکلیفوں کو کھینچ دیا، تاکہ خدا پیارے مسیحا ہم تیرے نام سے کہلا سکیں. ہم خدا پیارے مسیحا تیرے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہر سکیں، ہم تیری دلہن ٹھہر سکیں. تیری برکت چاہتا ہوں سب بھائیوں کے لیے، سب زندگیوں کے لیے. خدا تیرا آسمان کھل جائے اور کثرت سے برکت بخشنا. خدا پیارے مسیحا یہ کلام جو آج خدا ہمارے درمیان بیان ہوا ہے، خدا پیارے مسیحا بہتوں کی زندگیوں کے لیے یہ باعث برکت ہو. جتنے لوگ اس کو بعد میں سنتے ہیں خدا یوٹیوب پر، کہیں پر بھی خدا اس کی آڈیو کو سنتے ہیں، تو خدا جتنے لوگ سنیں ان کی زندگی میں یہ برکت اتر کر آ سکے میرے خدا. یہ خالی محض نالج ان کے لیے نہ ہو، بلکہ خدا یہ برکت اتر کر آ سکے کہ آج خدا تو نے اپنا بیج ہمیں دے کر ہمارے رحم کو بند کر دیا ہے تاکہ اور کوئی بیج نہ لے سکیں. تو ہمارا سر ہے، ہم تجھے قبول کرتے ہیں. تو اتر کر آ ہماری زندگی کے اندر، اور ہماری زندگی کے اندر خدا پیارے مسیحا اپنے کلام کو تو پورا کر. خدا پیارے مسیحا ہمارے اندر خدا پیارے مسیحا تو نظر آ سکے، ہم تجھے خدا ایکسپریس کرنے والے بن سکے. تیری برکت چاہتا ہوں سب بھائیوں کے لیے، سب خاندانوں کے لیے جو یہاں پر جمع ہوئے. یسوع مسیح کے نام کی صلاح سے بڑی کثرت سے برکت بخشنا اور ہمیں ہمیشہ اس محبت میں تو جوڑے رکھنا. تیرا شکر کرتا ہوں خدا سب باتوں میں تیرا نام عزت اور جلال پائے، اور رحم اور تیرا ترس ہمیشہ ہمارے اوپر پڑا رہے. جبکہ وقت قریب ہے خدا ہم پر، ہمیں ضرور تو اس وقت کے لیے تیاری بخش کہ خدا ہمارے اندر وہ ریپچرنگ فیتھ، وہ اٹھائے جانے والا ایمان، وہ ریپچرنگ گریس، وہ فضل آ سکے. وہ خدا پھر ہم سے تیری رحمت چاہتا ہوں، ہم سب کو تو سنبھال رکھنا. تیرا شکر کرتا ہوں سب باتوں میں تیرا نام عزت اور جلال پائے. یہ سب کچھ خدا یسوع مسیح کے نام میں مانگتا ہوں، آمین. Amen. Amen. God bless you, brothers.